رائٹ ایوری ون ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ٹاک کا موضوع ہے واٹ از دا پرپز آف ہیومن کریشن. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو پیدا کیوں کیا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو ارد گرد ہمارے یونیورس ہے اس کو اور ہمیں کیوں کریٹ کیا گیا ہے. یہ پہلا پارٹ ہے. انشاءاللہ امید ہوگی کہ وہ سیکنڈ اور تھرڈ اگر ہوا اس میں سے، تو کیونکہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے تو اس کو فردر ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ کئی سوالات ایسے ہیں جو ابھی آنسر نہیں ہوئے اس پریزنٹیشن میں. تو پہلے ہم جانے سے پہلے میں آپ کو آؤٹ لائن بتاؤں. یہ کچھ تھاٹس ہیں جو میں نے یہاں پہ لکھی ہیں کہ جو ورلڈ ہمارے سامنے ہے ارد گرد جو ہمارے ہے یہ ہیومن انٹلیکٹ کی بنی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے بنی ہے کیونکہ ہم سب کے پاس ایک کوگنیٹو سیلف ہے، یعنی سوچنے والی ذات ہے. اور اس جو ذات ہے ہمارے پاس یہ سوال کچھ کویسچنز اور کچھ آنسرز ڈھونڈتی ہے اپنی آؤٹر ورلڈ میں، تاکہ یہ دیکھے کہ یہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ اپنی حقیقت کا مقصد وہ ڈھونڈتی ہے. یہ ہمارے کہہ لیں ان بلٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم سوالات کرتے ہیں، ان سوالات کا جواب ڈھونڈتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو یہ سوالات کے جواب ڈھونڈتا ہے انسان یا اپنی اس کی ذات ڈھونڈتی ہے، وہ اس کے اندر ہوتے ہیں کہ جو کہ باہر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ فزیکل بھی ہے نا، تو فزیکل ہونے کی وجہ سے یہ باہر کی فزیکل دنیا میں زیادہ کانسنٹریٹ کرتا ہے اور اپنے اندر کم کانسنٹریٹ کرتا ہے. تو اس طرح اس کی انٹلیکٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر لیتا ہے اپنی اٹینشن کو جو پرابلمس اس کی ذات نے اور دوسری ذات نے دنیا میں کریٹ کیے ہوتے ہیں. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیلف جو ہے اس کو علم ہوتا ہے کہ میں نے جب ڈیڈ ہو جانا ہے تو میری ذات یہاں پہ نہیں رہے گی، اس دنیا سے نکل جائے گی. یہ اسے علم ہے، اس لیے وہ فزیکل ڈیتھ کو دیکھتا ہے. لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی سوچتا ہے کہ میرا جو ذات ہے یہ بھی غائب ہو جائے گی. یہاں پہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا اپنی جسم کے ساتھ. تو اس لیے جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی ذات کو ہم دیکھیں کہ کیا یہ موت سے بچ سکتی ہے یا نہیں، اس کا کام یہ ہے کہ it is our own self which is what changes our reality. کہ یہ جو ہمارے اندر مختلف تجربات سے جو چینج آ رہی ہوتی ہے کیا ہم ان کو نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ تو آنسر ہے اس کا. تو یہاں پہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ذکر کے لفظ میں اس نے شامل کیا ہے کہ یہ جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے ذات کے تمہاری کے متعلق، اس میں پرپز آف کریشن بھی دیا ہوا ہے، اس میں گائیڈنس بھی دی ہوئی ہے تمہیں، اس میں ایک نئی زندگی بنانے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے. یہ آج ہم اس کو دیکھنا ہے. اور اس نئی جو ذات تم اپنے لاؤ گے اسی سے تو دین بنے گا، اسی سے فزیکل ڈیتھ کا جواب ملے گا، اور اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ موت کے بعد اگلی زندگی کیا ہے، اس کی انڈیکیشنز کیا ہے، اس کی پاسبل. تو یہ جو ہے یہ میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا ہم تو وی ول ایکسپلور سم آف دیز ایشوز آف دا ہیومن سیلف ان ٹوڈیز پریزنٹیشن. ابھی ہم کچھ ورسز دیکھ لیتے ہیں تاکہ سین سیٹ ہو جائے ہمارا کریشن کے متعلق. پہلی تو قرآن نے کہہ دیا کہ جی کریشن اس لیے ہوئی ہے آسمان و زمین کی بالحق، تاکہ ہر انسان کو، ہر سیلف کو، نفس جس کے پاس چوائس اور انٹینٹ ہے، وہ اپنے اعمال کا نتیجہ اس کو پتہ چل جائے اور کسی کے ساتھ انجسٹس نہ ہو. نیکسٹ ہے کہ اس میں اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس لیے بھی ہم نے بھیجا ہے کیونکہ مومنین ہوں گے تو مومنین کو ٹیچ بھی کیا جائے کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اس نے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ یہ جو جن اور انسان یعنی کہ جو لوگ نظر نہیں آتے، یہ ان ریلیونس ٹو فزیکل لائف ہے، آپ یہ اس کو پورا ناس ہی گنے، الا لیعبدون، وہ اس لیے ان کو کریٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک قانون کو فالو کر کے، یعنی اللہ کے قانون کو فالو کر کے وہ بن جائے جو کہ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ وہ بن جائے، تاکہ اس کی کریشن میں وہ حصہ لے سکے. تو عبد کا لفظ جو ہے اس کو نارملی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ورشپ اور دوسرے طریقے سے ریچولائز، تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. خود ہی قرآن نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا ہے. یہاں پہ یہ ورس ہے 1636 جس میں کہا ہے عابد اللہ وجتانب الطاغوت. طاغوت ہوتا ہے جو کہ اپوزٹ اللہ کے نظام کے کام کرتا ہے، تو اس لیے اس کو اس نے خود ہی ڈفرینشیٹ کر دیا ہے.
ابد کا جو لفظ ہے اس کا میں یہ کہوں گا کہ ہم ساروں کو دیکھ لیں، اس کا روٹ بھی دیکھ لیں. اس کے روٹ کے اندر ہے کہ شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، بعد میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. نیکسٹ اس نے کہا ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کی زبان سے کل آیا ہے جو اپنے فادر کو کہتے ہیں کہ شیطان کو مت فالو کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ رحمان کے خلاف ہے. یعنی کہ رحمان کا جو ایٹریبیوٹ ہے اس سے ہم فائدہ نہیں لے سکیں گے اگر ہم شیطان کے پیچھے چلیں گے. تو آج کی جو نیکسٹ ہے وہ اس میں یہ جو ورس ہے یہ ہم نے پہلے دیکھی ہے، سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے باہر کی دنیا اور اپنی دنیا کو ایکسپلور کریں تاکہ اس سے پورا فائدہ لے سکیں. نیکسٹ ورس جو ہے وہ یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ یہ ورس ہے، سورہ جمعہ کی ورس ہے، جس میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، اس میں جیوز کی بات کی ہے، لیکن سارے مذہبی لوگ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. یعنی اعمال کا اور یہ جو موت کا خوف ہے اس کا بڑا ڈائریکٹ لیکن انڈائریکٹ تعلق ہے. اگر موت کا خوف ہائر ہے اس کا مطلب ہے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اگر اعمال ہائر جائیں گے تو موت کا خوف کم ہوتا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ اس کو کسی اور وقت ہم ڈیل کریں گے. علیم بالظالمین، کیونکہ یہ انجسٹس کرتے ہیں، غلط اعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کے اندر دل میں موت کا خوف آ جاتا ہے. یہ بڑا انٹرنسیکلی لنکڈ سائیکولوجیکل ایشو ہے. تو یہ ہے جی آؤٹ لائن کی پریزنٹیشن، انٹروڈکشن، میٹافوریکل اکاؤنٹ آف دا کریشن آف ایڈم. یہ ورسز ہیں قرآن کی، ان میں ہم دیکھیں گے. علامہ اقبال نے اس پہ کافی لکھا ہے، ان کا جو لیکچرز ہیں چیپٹر 3 اور 4 ورتھ وزٹنگ. ورسٹ اینڈ بیسٹ آف دا ہیومن ورلڈ کیا ہے، یعنی کہ جو ایک غیر قرآنی دنیا ہے اس میں بھی کچھ گڈ پوائنٹ ہے اور ورسٹ چونکہ زیادہ ہے، تو ہم بڑا بریفلی سم آف دا پوائنٹس ول لک ایٹ. ہیومن کریشن کا پرپز کیا ہے؟ 3 لائنز آف تھنکنگ ہے جس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، سائنٹیفک پیپل آلسو تھنک، اینڈ دین what does the قرآن سے. لا آف ریکوائٹل اور اٹس فنکشننگ، دو ہم نے پہلے یہ کور کیا ہوا ہے لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ آسپیکٹ سے اس پہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہے امپورٹنس آف ہیومن چوائس اینڈ انٹینٹ، کہ اللہ نے یہ چوائس اینڈ انٹینٹ ہمیں کیا کیوں دیا ہے، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیا پاسبلٹیز ہو سکتی تھیں جو کہ جس میں یہ اتنی جو ہے یہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مسئلے مسائل شاید نہ ہوتے. کویسچن مارک ہے. پاسبل آپشنز ان کریشن کیا ہے، ہو سکتی تھی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ناٹ فرام اللہ's پوائنٹ آف ویو. اور ہمارے کانشیسنیس کے کانٹینٹ کیا ہے، کیسے یہ کام کرتے ہیں، یا کیا ہونے چاہیے یا کیا ہے اس وقت. اور کنکلوژنس. پہلا یہ پوائنٹ ہے کہ اونلی نون کریشن ٹو پوزیس دا ابیلٹی ٹو چوز اینڈ دین ڈیسائیڈ. ہم صرف انسان واحد کریشن ہے جو اس وقت ہمیں علم ہے کہ جن کے پاس چوائس بھی ہے اور انٹینٹ بھی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اندر ہوتا ہے اس کو ہم باہر کہہ بھی سکتے ہیں اور رائٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے یہ میں آپ کے سامنے پریزنٹیشن دے رہا ہوں، میں بول بھی رہا ہوں اور لکھا بھی ہوا ہے. یہ بڑی یونیک ابیلٹی ہے، اس کے بغیر چوائس اینڈ انٹینٹ میننگ لیس ہے. Has an intellect supported by a well-designed physical body. جو ہمارے پاس جسم ہے آپ دیکھیں کہ یہ بڑا well designed ہے، بڑا کریٹو ہے، اسی کی وجہ سے ہم نے دنیا کا فیس بدل دیا ہے. لیکن اتنا اچھا جسم ہونے کے باوجود بھی اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے. تو اس پہ ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. یہ بڑا پروبنگ اور انکویزیٹو انٹلیکٹ ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو عقل ہے وہ سوال پوچھتی ہے اور ان سوالات کے جواب بھی ڈھونڈتی ہے. جو سوال پوچھتی ہے اس میں سے اور سوال نکلتے ہیں. تو سوال جو ہے نا یہ انسانی زندگی میں کبھی بھی کم نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ساتھ اگلی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ چلیں گے، کیونکہ یہ انہیرنٹ پراپرٹی ہے. جہاں پہ سوال نہیں پوچھے جاتے وہاں پہ کریشن نہیں ہوتی. نیکسٹ ہے کہ ہم بڑے کانشیس ہوتے ہیں پاسنگ ٹائم کے. آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت، کیونکہ ہماری فزیکل ڈیتھ ہے جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لائن ہے، اور ڈیڈ لائن جب ہو کسی چیز میں بھی، دنیا میں بھی کاموں میں آپ ڈیڈ لائن دے دیں کسی کو تو یہ پاسنگ ٹائم جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے متعلق ہم بڑے کانشیس ہیں. اور اس لیے ہماری زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ڈیڈ لائنز بنائیں اپنے لیے کہ یہ کام کرنا ہے اس کو جلدی ختم کریں، اس کو لمبا نہ کر دیں. اگر کام 3 دن میں ہو سکتا ہے تو 3 دن میں کریں، اس کو 3 سال میں نہ مکمل کریں.
is very conscious of its own individual existence, has numerous psychological traits. یہ ہم نے پہلے جو پریزنٹیشن ہوئی تھی بچوں کے متعلق پیرنٹنگ کے اوپر، اس میں ہم نے اس میں کور کیا تھا اس آسپیکٹ کو. ہمارے پاس آئی جو ہے بڑی اسٹرانگلی آئیڈینٹیفائڈ ہے. ہمیں علم ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہماری عقل ہے، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، ان کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے. ایسے زندگی ہم گزارتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورسز پہ ہم جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو سورہ البقرہ کی آیتیں ہیں، یہ 230 سے شروع ہوتا ہے. ایک سین آپ ذہن میں لے آئیں، سیٹ کیا ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ملائکہ وہاں پہ تھے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہم ایک زمین کے اوپر جو پہلے مخلوق ہے اس کے بعد ایک نئی مخلوق ابھی بنانے والے ہیں. ان کے پاس چوائس اور انٹینٹ بھی ہے، یہ اس کے اندر ان بلٹ ہے، باقی ورسز اس کو سپورٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے آگے سے ملائکہ نے یہ کہا، چونکہ ملائکہ تو کریشن کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا، اور جگہ بھی ایسی کریشن ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بنا رہے ہیں اس انسان کو، لیکن یہ جو ہے یہ تو بڑا فساد مچائے گا اور زمین کے اندر خون بہائے گا. آگے آپ دیکھیں، آگے انہوں نے کہا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہا کہ ہم تو جو کام آپ نے ہمیں دیے ہوئے ہم پورے کر رہے ہیں، اور آپ کی کریشن میں پوری طرح پیوریفائی اس کو کر رہے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ مسائل تو ہے نہیں. تو یہ جو خلیفہ ہے آ رہا ہے، یہ تو بڑے مسائل کرے گا. اب دیکھیں گے یہاں پہ دونوں کے درمیان گیپ ہے. اللہ کی ذات نے آگے سے یہ نہیں کہا ملائکہ کو کہ یہ نہیں کرے گا. اٹ سیمز کہ اللہ کی ذات ان کے ساتھ ایگری کیا کہ ہاں یہ کرے گا، لیکن آگے کہہ دیا انی عالم ما لا تعلمون، لیکن مجھے اس چیز کا علم ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی ملائکہ کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ جو کوسچن کر کے پتہ کر سکے. چوائس اور انٹینٹ نہیں ہے، جیسے بنا دیے ویسے ہی ہے. آگے جو ہے اس میں نیکسٹ ورس میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو انسان کو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو پوری کریکٹرائزیشن جو تھی، جس کی اسے ضرورت تھی چیزوں کی، وہ اس کے اندر علم رکھ دیا، پوٹینشل رکھ دیا. وہی زبان بھی ہے، لکھ بھی سکتا ہے، ہر چیز کو کریکٹرائز کر سکتا ہے، چیزوں کو نام دیتا ہے. سائنس کی دنیا آپ دیکھیں، ہر باقی جتنی سائنسز ان کی دنیا دیکھیں، تو وہ سارا یہ کلیئر ہو جائے گا، اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اس کے بعد اس نے ملائکہ کے سامنے ان کو پلیس کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ بتاؤ یہ جو ان کے پاس ہے یہ ایبلٹی تمہارے پاس تو نہیں ہے. تو انہوں نے ایگری کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. تو وہ نہیں بتا سکتے تھے. انہوں نے آگے سے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں تو علم ہے جو آپ نے علم ہمیں دیا ہے، ہم اس سے زیادہ ایکوائر نہیں کر سکتے. اور آپ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں. یہاں پہ دیکھیں حکیم آ گیا یہاں پہ، ابھی وہ نیکسٹ بات اس پہ ایکسپلین کر رہا ہے قرآن. قالا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. ویری امپورٹنٹ کہ آگے سے اللہ نے کہا کہ کیا نام ہے آدم کو کہ تم ان کو یہ نام کریکٹرائزیشن بتا دو جو ابھی تک چل رہی ہے. ملائکہ دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی یہ کریکٹرائزیشن چل رہی ہے. یہ آپ کہہ لیں یہ پریزنٹیشن بھی اسی کا ایک حصہ ہے. تو آگے سے کہہ دیا کہ تمہیں ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ جو کریشن ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، اور ہمیں علم ہے جو بھی سماوات اور ارض میں. دیکھیں یہ سماوات والارض کو آدم کی کریشن کے ساتھ لنک کر دیا. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یہاں پہ انسان کو بتا دیا اور ملائکہ کو بھی بتا دیا کہ مجھے علم ہے جو کچھ میں نے کریٹ کیا ہے اور اس کے اندر کیا ایٹریبیوٹس ہیں، کیا کریکٹرسٹکس ہیں. یہاں پہ نارمل ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ چھپاتے ہو. چھپانا کیا ہے؟ نہ انسان کو چھپا سکتا ہے، نہ ملائکہ چھپا سکتے ہیں. اللہ کی کریشن ہے، اس کو علم ہے. تو اس لیے یہ جب علیم الحکیم قرآن کہتا ہے تو وہاں پہ وہ ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. نیکسٹ ورس جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو ملائکہ کو کہہ دیا کہ یاد ہے وہ پیچھے کہا ہے کہ وہ قدوس بھی وہ کام بھی کرتے ہیں اور سب وہ ان کی اپنا حمد بھی کرتے ہیں. تو وہ ساری انہوں نے کہا کہ یہ تم اپنی کوالٹیز لے کے آدم کی ہیلپ کے لیے پہنچ جاؤ. ٹھیک ہو گیا. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس کی اپنی جو خواہش تھی ابلیس،
وہ ہوپلیس ہوگی. اس نے کہا نا یہ کام میں نے نہیں کرنا جو تم مجھے دے رہے ہو. یہ جو کریکٹرائزیشن آف وہ ہے جو رسپانسبلٹی مل رہی ہے ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہ ابلیس آپ کہہ دیں اللہ ابلیس. اس نے نہیں کہا. ابا واستکبرا وہ اس نے ریفیوز کر دیا, اگینسٹ ہو گیا, اور ایز اے ریزلٹ وہ ایگو سینٹرک بن گیا. یہ ہماری وہ ہے بیسک ڈیفالٹ پوزیشن ہے. وکان من الکافرین, اس طرح وہ ان فائدوں سے پرے ہو گیا جو اس کو ملنے والے تھے ملائکہ کو ساتھ لے کے اور جو اللہ نے کہا تھا اس کو فالو کر کے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ. اب یہاں دیکھیں آدم کے ساتھ اس کی جو وومن ہے وہ انٹروڈیوس ہوگی. سو مین اینڈ وومن ہو گئے, کمپلیٹ ہو گیا, سیم ایکول. سو آدم سے مراد بہت مین اینڈ وومن آپ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک میٹافوریکل ریپریزنٹیٹیو ہے. وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ. ان کو کہا کہ یہ آپ جنت میں رہو گے اور یہاں ہر چیز تمہیں ملے گی اگر تم یہ کرو گے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اگر تم اپنے آپ کو ڈیوائڈ نہیں کرو گے. یاد ہے اوپر ملائکہ نے کہا تھا کہ یہ خون بہائے گا اور فساد کرے گا, تو یہ شجرہ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تو بات سمجھ آ جاتی ہے. وہی بات ہوگی من الظالمین میں سے ہو جاؤ گے, تم اپنے لیے بڑے مسئلے کریٹ کر رہے ہو. ساتھ ہی کہہ دیا کہ لیکن انہوں نے شیطان کو فالو کیا. یہ دیکھیں یہ شیطان یہاں انٹروڈیوس ہوا ہے, یہاں پہ ابلیس ہوا ہے. تو ابلیس کا مطلب ہوتا ہے ہوپ لیسنس, شیطان کا مطلب ہوتا ہے امپلسونیس. یہ علامہ پرویز کی کتاب ابلیس و آدم جو ہے ہیومن سیلف اینڈ ابلیس میں بڑی ڈیٹیل میں یہ ڈسکسڈ ہوا ہے, تو اٹس ورتھ ہیونگ اے لک ان دیٹ. تو یہاں پہ دو آسپیکٹس ہیں ہیومن ایموشنز کے یا ڈیزائرز کے, ایک ابلیس کا آسپیکٹ ہے, ایک شیطان کا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا, وہ جنت میں سے نکل گیا جس میں ان کو رکھا گیا تھا. تو یہاں پہ پھر قرآن نے کہہ دیا کہ کل نہ بتو کہ نیچے چلے گئے تم اپنی پوزیشن سے, جس پوزیشن پہ تمہیں رائز کرنا چاہیے تھا اس پہ رائز نہیں تم نے کیا, تم نیچے چلے گئے, تم نے ڈفرنٹ پاتھ لے لیا, اور ایز اے ریزلٹ تمہارے درمیان ویجز پڑ گئے بعضکم لبعض آپس میں. تو یہ جو ہمیں دنیا نظر آتی ہے ارد گرد, یہ ڈیفالٹ اس کی پوزیشن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. دیکھیں اس کو ایڈریس ہو رہا ہے آدم کو کہ یہ زمین جو ہے یہ تمہارے لیے ایک ٹیمپرری مستقر ہوگا اور یہاں پہ خاص وقت کے لیے تمہارے پاس وہ ہوگی. تو اس کو اس نے اس دنیا سے علیحدہ کر کے ایڈریس کیا ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیں جو ہماری آگے ورسز آئیں گی اس میں انسان کو سیپریٹ ایڈریس ہو رہا ہے فرام ہز باڈی. اس کے بعد فائنلی یہاں پہ کہہ دیا اس نے کل نہبطوا منہا جمیعا, تم سارے کے سارے, تمہاری ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے کہ تم چونکہ تم نے ابلیس کو فالو کیا ہے, شیطان کو فالو کیا ہے, اس لیے تمہارے وہ جو ہے وہ تمہارے لیے بھی مسئلے کریٹ تم نے اپنے لیے کر لیے. لیکن یہ تمہاری فائنل پوزیشن نہیں ہے. اس میں نے 237 ورس نہیں لکھی, وہ آپ خود دیکھ لیں, جس میں آدم نے asked for guidance. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی ہماری طرف سے, جو اسے فالو کریں گے ان پہ خوف اور حزن نہیں ہوگا. تو قرآن made it very clear کہ یہ خون بھی بہائے گا, یہ فساد بھی کریٹ کرے گا, یہ خوف اور حزن بھی کریٹ کرے گا, except in those circumstances جہاں پہ یہ ہدایت کو فالو کرے گا. تو یہ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہدایت, وہ جو ہدایت ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. نیکسٹ ہے جو امپورٹنٹ ہے. ابھی علامہ اقبال نے کچھ چیزیں اپنی بک میں لکھی ہے, تو اس میں پہلی جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از ناٹ دا اوریجن آف اے تھنگ دیٹ میٹرز, اٹ از دا کیپیسٹی, دا سگنیفیکنس اینڈ دا فائنل ریچ آف دا ایمرجنٹ دیٹ میٹرز. کہ یہ اس میں نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں, کریٹ کیسے ہوئے ہیں, ایون پیدا کیسے ہوئے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کیپیسٹی, سگنیفیکنس اینڈ دا فائنل ریچ آف دا ایمرجنٹ, کہ جو ہم میں سے نکل سکتا ہے, جو ہماری ذات آگے جا سکتی ہے, اس کی شیپ کیا بننی ہے. نیکسٹ انہوں نے کہا indeed the evolution of life shows that though in the beginning the mental is dominated by the physical. کہ شروع میں آپ دیکھیں بچے بھی فزیکل ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ان کی ذہنی ابیلٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. The mental as it grows in power tends to dominate the physical. تو جو ہماری مینٹل ابیلٹیز گرو ہوتی ہیں, پاورفل ہوتی ہیں, وہ فزیکل کے اوپر قابو پا لیتی ہیں, may eventually rise to a position of complete independence. This is a beautiful وہ ہے, اس کو سم اپ کیا ہے کہ
اس حد تک بھی ہم اپنی مینٹل کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ موت کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو انسانی دنیا کی وہ ہے کنڈیشن ہے، وہ ساری یہ ہے کہ ہم نے فزیکل پہ ٹو مچ ایمفیسس دیا ہوا ہے۔ Thus the element of guidance and directive control in the ego's activity, ego سے یہاں مراد سیلف ہے، انسانی ذات ہے، ٹھیک ہے جی، clearly shows that the ego is a free personal causality. یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں اس کے نتیجہ نکلتا ہے۔ He shares in the life and freedom of the ultimate ego. Ultimate ego یہاں پہ اللہ کی ذات ہے۔ By permitting the emergence of a finite ego capable of private initiative has limited this freedom of his own free will. یہ بڑا بیوٹیفل سمڈ اپ سینٹنس ہے جس میں علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے خود اپنی مرضی سے اپنی زندگی اور اپنی فریڈم میں انسان کو زندگی دی ہے، انسان کو کریٹ کیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنا پرائیویٹ انیشیٹو یوز کر کے اس اللہ کی جو زندگی ہے یا اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرے، اور اس کی وجہ سے اللہ نے خود اپنی جو فریڈم ہے یا چوز ہے اس کو لمٹ دی ہے۔ یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ اللہ کی ذات نے خود اس کو لمٹ کیا ہے اپنی مرضی سے۔ کویسچن یہاں پہ آتا ہے پھر کہ کیوں، وہ آگے ہم آئیں گے اس پہ۔ تو یہاں پہ انہوں نے ورس کوٹ کی ہے جو بڑی فیمس ہے کہ حق آ گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس کی مرضی ہے وہ ایمان لے آئے اس پہ، اور جس کی مرضی ہے وہ کفر کر لے، اور اس کے نتیجے میں اس کو نتیجہ مل جائے گا۔ دا ان سیزنگ ریوارڈ، کہ یہاں پہ یہ کہا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جب اس کا راستہ آپ چلتے ہو تو وہ اجر غیر ممنون جس کو کہا ہے وہ رکتا نہیں ہے۔ مین کنسسٹ in his gradual growth in self possession، وہ انسان اپنی جو ذات ہے اس کی جو قوت ہے، اس کی جو پوٹینشلز ہے، ان کو خود اپنے ہاتھ میں لے آتا ہے۔ یعنی کہ جو ذات ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، جب ہم اس راستے کو فالو کرتے ہیں تو اپنی ذات سے ہماری خود شنائی بھی ہوتی ہے اور اس کا کنٹرول بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک یونیکنیس اینڈ انٹینسٹی آف ہز ایکٹیویٹی ایز این ایگو، تو وہ جو ہے اس سے اس کو پورا پتہ چل جاتا ہے کہ میں اپنی ذات کے اوپر میرا پورا کنٹرول ہو گیا ہے۔ یہ ہے اس میں جو یہاں پہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ، جو my desire for a certain thing is essentially mine، یہاں پہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا وہ کیا کہ میری خواہش میری ہے۔ ساری دنیا اگر کسی چیز کی خواہش کرتی ہے اور وہ خواہش اس کی پوری بھی ہو جاتی ہے، اگر میری خواہش پوری نہیں ہوتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ساری دنیا کی خواہش ہوتی ہے تو ہوتی رہے پوری۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دا ڈینٹسٹ فار ایگزامپل، وہ آگے پھر مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک ڈینٹسٹ جو ہے وہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے دانت میں درد ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ میری ٹوتھ ایک کو کبھی بھی فیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو درد ہے وہ تو میرے اندر ہے، میرا مسئلہ ہے۔ My pleasures, pains and desires are exclusively mine, forming a part and parcel of my private ego alone۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنا کہ ہماری خواہشات، ہماری اندر کی جو صورتحال ہے، ہیپینس ہے، پینز ہیں، وہ سب میری ہیں۔ مائی فیلنگس، ہیٹس اینڈ لوز، ججمنٹس اینڈ ریزولوشنز آر ایکسکلوسیولی مائن، اس میں کوئی شیئر نہیں کر سکا۔ یہ ایک ایسی یونٹی آف آئی ہے، میری ہے، کہ ہمیں اس کو پوری طرح ہر وقت کانشیس رہنا چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے بیوٹیفلی اس کو سم اپ کیا ہے، اللہ گاڈ ہمسیلف کیناٹ فیل، جج، choose for me when more than one course of action are open to me۔ اللہ کی ذات ہمارے لیے کوئی ڈیسیژن نہیں بنا سکتی اگر ہمارے پاس more than one choice available ہے۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں۔ پھر یہاں پہ کہہ دیا کہ everyone acts according to his own disposition but your Rabb knows best who is best guided on the path۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو تو علم ہے کہ کیا نام ہے ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کام ہے ہمیں خود پورا علم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کون سا راستہ لے رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ یہاں پہ پھر انہوں نے کہا thus my real personality is not a thing، کہ پرسنالٹی کوئی چیز نہیں ہے، it is an act، یہ وہ عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ My experience is only a series of acts mutually referring to one another and held together by the unity of a directive purpose، کہ میری پوری زندگی ایک اعمال کی سیریز ہے، ایک عمل کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور وہ سارے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔
اگر مقصد غلط ہے تو سارے اعمال بھی اسی کھاتے میں چلے جائیں گے. اگر مقصد ٹھیک ہے تو جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ اس کھاتے میں آ جائیں گے. یو کین ناٹ پرسیو می لائک اے تھنگ ان اسپیس. یہ جو فزیکل سے دیکھیں آپ کو وہ پرے لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ہوا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور سیٹ آف ایکسپیرینسز اینڈ ٹیمپورل آرڈر کے تجربات ہیں جو وقت کے ساتھ ہم گین کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے یا مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں میں جج کروں جو میری ججمنٹس ہیں, جو میرے چوائسیز ہیں, جو میرے مقاصد زندگی ہیں اور جو کچھ میری ڈیزائرز ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو یہاں پہ انہوں نے سم اپ کیا ہے. نیکسٹ انہوں نے کہا ہے لائف آفرز اے اسکوپ فار ایگو ایکٹیویٹی اینڈ ڈیتھ از دا فرسٹ ٹیسٹ آف دا سنتھیٹک ایکٹیویٹی آف دا ایگو. یعنی زندگی جو ہے یہ ہمیں ایک ارینا, ایک گراؤنڈ پرووائڈ کر رہی ہے جس کے اندر ہم اپنی زندگی کا کھیل کھیل رہے ہیں. کھیل تو نہیں اسے کہنا چاہیے, سیریس بزنس ہے. تو ڈیتھ جو ہے یہ پہلا ہمارا ٹیسٹ ہوگا کہ کیا ہم نے اس کو کامیابی سے اچیو کر لیا ہے یا نہیں. یہ سنتھیٹک وہ چیز ہوتی ہے جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. There are no pleasure giving and pain giving acts. It's a beautiful sentence here. کہ زندگی میں خوشی دینے والے یا غم دینے والے ایکٹس نہیں ہوتے, صرف دو قسم کے ایکٹس ہوتے ہیں, وہ جو ذات کو اوپر لے کے جاتے ہیں یا وہ ذات کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ہمارا عمل جو ہے یہ ہمیں ایگو کی ڈس سولوشن یعنی ایگو کی یا ذات کی تباہی کے لیے تیار کرتا ہے یا اس کو ڈسپلن کرتا ہے تاکہ یہ اگلی زندگی میں ڈسپلنز ہم فار اے فیوچر کیریئر. یہاں پہ کیریئر کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ یہ سیریس بزنس ہے. The principle of the ego sustaining deed is respect for the ego in myself as well as in others. تو اس کو یہاں پہ وہ سم اپ کر کے کہتے ہیں کہ ایگو کو چاہیے کہ ذات کو اس لیول پر لے جائے جہاں پہ اس کے اندر اپنے لیے رسپیکٹ ہو اور اپنے جیسی دوسری ایگو کے لیے رسپیکٹ ہو جائے. یہاں پہ انہوں نے سم اپ کیا ہے پرسنل immortality then is not ours as a right, it is to be achieved by personal effort. تو اگر ہم غیر فانی رہنا چاہتے ہیں اور کوئی اپنی اللہ کی کریشن ہے اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں آٹومیٹک رائٹ نہیں ملے گا, اس کو ہمیں اچیو کرنا پڑے گا بائی پرسنل ایفرٹ. اور مین از اونلی اے کینڈیڈیٹ فار اٹ. تو مین جو ہے اللہ کی کریشن میں صرف ایک وہ کریشن ہے جو کہ اس کے لیے کینڈیڈیٹ ہے. اس طرح کی اور کریشن بھی بہت ساری ہوں گی جو آلسو امورٹیلٹی کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں گی. However, according to the teaching of the Quran, the ego's re-emergence brings him a sharp sight. کہ یہاں پہ جب انسان جو ہے وہ اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کی سائٹ بڑی شارپ ہو جاتی ہے. یہ آخرت کے لیے بھی کہا گیا ہے. یہ very much in my view applicable here as well. Thereby he clearly sees a self-made fate fastened around his neck. کہ جب انسان یہ دیکھ لیتا ہے, اتنی تیز انسان کی ذہن ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے جو اعمال اس کے ارد گرد گردن کے باندھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے, اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہیل اور ہیون جو ہیں یہ سٹیٹس نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں, نہ لوکیلٹیز نہیں ہیں, یہ اس کی انر سٹیٹس ہیں کہ آیا وہ کس سائٹ پہ کس طرح اس کی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے. The descriptions of the Quran are visual representations of an inner fact کہ یہ ایک حقیقت ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے. وہ جو وہاں پہ انہوں نے پہلے اوپر کہا کہ اس کو سیلف پوزیشن لینی چاہیے اپنی ذات کی. آئی کنڈلڈ فائر یہ اس طرح ہے جیسے کہ اگر وہ غلط کر رہا ہے تو وہ ایک آگ کی طرح ہے جو دلوں کو پہنچتی ہے, اور یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جس میں انسان ریئلائز کرتا ہے the painful realization of one's failure as a man کہ انسان فیل ہو گیا ہے, اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا. یہ ورس 104-107 سے. نیکسٹ انہوں نے یہاں پہ ایک دو ورسز کوٹ کی ہیں کہ what when we die and become dust that is a return far we already know how much of them the earth takes away with us is a record guarding. یہاں پہ انسان کہتا ہے کہ کیا میں جب مٹی اور وہ بن جاؤں گا, ڈیڈ ہو جاؤں گا تو مٹی بن جاؤں گا تو میں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گا. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انسان ساری کوشش اس کی اپنے جسم کے اوپر ہے کہ یہ جسم بن گیا مر گیا تو میں ختم ہو جاؤں گا. وہ جو اندر اس کی حقیقت ہے ذات کی اس کو وہ بھول رہا ہے کہ وہ تو نان فزیکل ہے, اس کا باڈی کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس پہ غور کرو, وہاں سے تمہیں آنسر ملے گا. اس کا سوچتا نہیں ہے, بس باڈی کو سمجھ لیا, باڈی کے پیچھے چل پڑا, ساری زندگی اسی طرح گزارتی. تو یہاں پہ قرآن نے کہہ دیا کہ تم غلط جگہ پہ دیکھ رہے ہو.
تم دیکھ رہے ہو کہ یہ زمین جو ہے اس میں انسان جا رہا ہے تو وہاں سے کیا نکلے گا, وہاں سے واقعی کچھ نہیں نکلے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ ریکارڈ ہے جو تمہارے اندر ہے, تمہاری اپنی جو حقیقت بن رہی ہے اس پہ ذرا غور کرو. اور یہ سورہ یاسین میں بہت اچھی طرح اس کو ایک ڈفرنٹ سٹائل میں پریزنٹ کیا ہے. To my mind, آگے علامہ اقبال نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا. To my mind, this verse clearly suggests that the nature of the universe is such that it is open to it to maintain in some other way the kind of individuality necessary for the final working out of human action even after the disintegration. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ورس یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو کاسموس ہے ہمارے ان میں ابیلٹی ہے کہ کسی طرح ہماری جو ایگزسٹنس ہے اس کو ریکارڈ کر لیں ایون جب یہ ختم بھی ہو جائے. اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی یہ جتنی بھی آوازیں ہوا میں جاتی ہیں کیا ہم ان کو ریٹریو کر سکتے ہیں, یہ تو فیوچر کا کوئی انسان ہی بتائے گا. What that other way is we do not know. اس وقت ہمیں اس کا علم نہیں ہے. Nor we do gain any further insight into the nature of the second creation by associating it with some kind of body, however subtle it may be. ابھی ہم اس وقت نہیں یہ بتا سکتے کہ جو نیکسٹ لائف ہوگی اس میں کس قسم کی باڈی ہمیں ملے گی, کس قسم کا میڈیم ملے گا ٹو مینیفیسٹ آور کانشیسنیس. The analogies of the Quran only suggest it as a fact. قرآن صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ فیکٹ ہے. They are not meant to reveal its nature and character. تو اس سٹیج پہ وہ ہمیں اس کے نیچر اور کریکٹر کا علم نہیں ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ورسٹ اینڈ دا بیسٹ کیا ہے مین میڈ ورلڈ میں. مین میڈ لاز آر کیپنگ مین کائنڈ ہیلتھ ود ان چینج. یہ ہمیں نظر آتا ہے غلامی ہے, یہ ہمیں نظر آ رہی ہے, مینٹل بھی ہے اور فزیکل بھی ہے. ابھی تو لاک ڈاؤن میں ہم ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہے مین میڈ سسٹمز پروگریسولی گو فرام بیڈ ٹو ورس. یہ یاد رکھیں جب راستہ انسانوں نے غلط لیا ہو تو اس میں لیٹر آن اچھائی نہیں آتی, مشکلات ہی بڑھتی ہیں, تو کانفلکٹس اور کیوس بڑھتا ہے. These always generate fear and grief. ہم نے یہ دیکھ لیا ہے, قرآن نے کہہ دیا ہے کہ گریف جو خوف اینڈ حزن جو ہے وہ انسانی دنیا جب انسانی عقل کی بنائی ہوگی اس میں آلویز ہوگا. انسان خود کریٹ کرتا ہے دوسرے انسانوں کے لیے کہ خوف کریٹ کرو, ان کو ڈی مورلائز کرو, کیونکہ اس طرح ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. Life in the hereafter exists. However, most never have a chance to think about the acquisition and development of their self. A very animalistic existence. تو لائف ان دا ہیئر آفٹر کا تو سوال ہی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری زندگی اسی پہ بیسڈ ہے کہ موت کے ساتھ اس نے ختم ہو جانا ہے. Most human beings never have a chance to develop even their basic potentials which can help them to live even this earthly life with some peace and quiet. Continuous underlying fear of death makes them conscious of their own mortality and thus urgency to get maximum out of this life. یہ اس طرح کی ٹرمز ہم سنتے رہتے ہیں, this is my life, this is the only life I have. تو یہ جو ہے انسان کی ساری کانسنٹریشن اس پہ ہے. وہ جو انر ریالٹی کے جو سوالات ہیں ان کو وہ پوری طرح پروب ہی نہیں کرتا. ساری کی ساری لائف جو ہے ہماری وہ biased towards rich and powerful at the top. Next, since life is assumed to be physical, چونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ طبعی زندگی ہے, اس لیے اس کے وجہ سے ہم نے دنیا میں بہت کچھ ڈسکور بھی کیا ہے اور ڈیولپ بھی کیا ہے. یہ ایک گڈ پوائنٹ ہے اس میں. جتنے ماڈرن ڈے ڈسکوریز ہیں سائنس میں وہ اسی ذہن کی پیداوار ہیں کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, اس لیے جو بھی کنوینئنٹ ہے اس کو کریٹ کرو. Necessity is the mother of invention. Scientific advancement has led to the weakening of the religious hegemony. یہ بھی ایک اس میں سے گڈ پوائنٹ نکل رہا ہے کہ جو ریلیجس سائڈ ہے وہ زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے, سیکولرزم سامنے ہمارے آ رہا ہے. یہ آپ ریلیٹیولی ان کو لیں ان پوائنٹس کو. کمیونیکیشن ریولوشن آ گیا ہے, لیکن کمیونیکیشن ریولوشن جو ہے اس نے دنیا کو تو اکٹھے کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ سرویلنس بھی بڑھ گئی ہے, مانیٹرنگ بھی بڑھ گئی ہے, بلیک میلنگ بھی بڑھ گئی ہے, اور پروپیگینڈا کا ایفیکٹ بھی بڑھ گیا ہے. یعنی کہ اگر انسان کے اندر اپنا سیلف میکنزم نہیں ہے اسٹرانگ تو وہ کسی بھی چیز سے انویڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ جب اندر ہمارا خالی ہے تو پھر اس میں جو مرضی کوئی ڈال دے. Next, a new treatments discovered and developed under the guise of making more money still has helped find treatments for many diseases. کچھ ڈیزیزز تو انہوں نے کریٹ بھی کی ہیں تو ان کی پھر ٹریٹمنٹس بھی تو ڈھونڈنی ہے نا, کیونکہ پہلے مسئلہ کریٹ کرو, پرابلم ریئیکشن سولوشن, تو یہ پارٹ آف دیٹ مینٹالٹی ہے. تو اس میں سم گڈ ہے. چوائس ان ایوری فیلڈ ہیز انکریزڈ, خاص کر ان لوگوں کے لیے جو افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی سپر مارکیٹ میں چلے جائیں, آپ کو ایک ایک آئٹم کی 10, 15, 20 ورائٹیز مل جائیں گی.
مینز آف ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئے ہیں جو کہ دنیا میں سفر کو اس نے آسان کر دیا ہے، لیکن وہ بھی biased and towards those who possess the means to do it. عام آدمی ابھی بھی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، وہ ابھی بھی جھونپڑی میں کل بھی رہے گا، پرسوں بھی رہے گا. انٹرنیشنل بزنس ہیز انکریز مینی فولڈس. یہ گڈ ہے کہ اس سے ہمیں یہ علم ہو رہا ہے کہ اگر دین کا نظام آتا ہے تو اس کو کیسے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں. لگژری کی پرسوٹ میں بہت چینجز آئی ہیں. کارز جو ہیں وہ پہلے سے بیٹر بن گئی ہیں، ایروپلینز بہت اچھے بن گئے ہیں، ٹرینز، ہاؤسز، آفیسز، لگژری کروز لائنرز، ہوٹلز، یو نیم اٹ، اٹ از دیئر. لیکن یہ ہے کہ وہ جو جھونپڑی والا انسان ہے وہ وہیں کا وہیں ہم نے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے حالات بہتر نہیں کیے. ہیومن ایکسپلائٹیشن از ویل آرگنائزڈ، تو اس میں بھی ہم بڑے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. جہاں تھوڑا بہت گڈ ہے وہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیں پورنوگرافی بڑھ گئی ہے، پروسٹیٹیوشن، چائلڈ لیبر، امپریزنمنٹ آف پور اینڈ کلرڈ فارمرز، لیبر کلاس، پور ان جنرل، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویل آرگنائزڈ اور بڑھی ہوئی ہے اور ڈیلیبریٹلی بڑھی ہے. نیکسٹ ہے فری موومنٹ آف پیپل ہیز بین کرٹیلڈ، مور ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ، مور سیکورٹی چیکس، مور ہراسمنٹ. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم ذہن میں ہمیں رکھنے چاہیے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک اپروچ کیا ہے looking towards the purpose of life. Appearance of human beings is through the process of evolution. سائنس میں سارے ہم یہی سنتے ہیں کہ ایوولوشن کے ذریعے ہوا ہے، ایوولوشن کے ذریعے مائنڈ میں یہ آ گیا ہے تو اس طرح یہ بن رہا ہے. تو اس میں ہم کوئی کریٹر نہیں لانا چاہتے درمیان میں کہ ایوولوشن ایک پروسیس کو فالو کر رہا ہے، ایک لا کو فالو کر رہا ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ کی عام بات کی جاتی ہے، یعنی کہ جو طاقتور ہے، مائٹ از رائٹ، تو وہی آتا ہے کہ جو غریب پیچھے رہ گیا ہے اس کے سر پہ دو اور بوریاں رکھ دو. نیکسٹ وی انڈرسٹینڈ پروگریسو ایوولوشن. اس تک تو ہم سمجھتے ہیں اس بات کو ٹو سم ایکسٹینٹ، ناٹ ایوری تھنگ بٹ سم ایکسٹینٹ. لیکن ایمرجنٹ ایوولوشن میں یہ اسٹرگل کر رہے ہیں. ہاؤ ڈیڈ آئی اور کانشیسنیس جو یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ لیکن اگر اینیمل تک تو ٹھیک ہے، برین جو ہے وہ اتنا کچھ سوچ رہا ہے کہ اپنی سیلف پریزرویشن کا، لیکن جہاں ہم اپنے متعلق کانشیس ہو گئے ہیں، یعنی کانشیسنیس از اویئر آف اٹس اون کانشیسنیس، when thinking about thinking آ گئی ہے تو اس کا سوال نہیں، جواب نہیں مل رہا. لیکن بجائے کہ اس کا ہم ڈھونڈیں اللہ کی کتاب میں، ان ساروں کی کوشش یہ ہے کہ ہم دیکھیں through scientific method، اور وہاں سے ان کو مل نہیں رہا. We do not yet understand the emergence of the human mind from the physical human brain. یہ ہمارے سامنے نیورو سائنس، بایولوجی، سائیکالوجی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو وہ آنسر نہیں مل رہا. تو وہ جو ہے اس میں نیکسٹ جائیں، وی آر ڈیفائنڈ بائی آر فزیکل سیلف وین آر فزیکل باڈی ڈائی. سارے یہی کہتے ہیں کہ ہیئر آفٹر کوئی نہیں ہے. جب ہمارا جسم یعنی کہ برین ڈیڈ ہو جاتا ہے، ہم ڈیڈ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے اسٹرانگ موٹیویشن ٹو فالو پرسنل ڈیزائرس. اصل بات یہ ہے کہ جتنی بھی سائنس کی دنیا ہے، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، وہ اپنی ڈیزائرس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس ڈیزائر میں وہ نہیں چاہتے کہ کیا نام ہے کوئی چیز ہنڈرنس بنے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہنڈرنس بنے گی اگر ہم ایک کریٹر کو بیچ میں لے آئیں، ایک ہائر پرپز آف لائف کو بیچ میں لائیں. تو نیکسٹ ہے یہ جو نیکسٹ پوائنٹس ہیں، یہ میں نے لکھے ہیں بلیف سسٹمز کیا ہمیں دے رہے ہیں. یہ سب ہیں، بے شمار ہیں، اس کے انسان جتنا ایکسکیوزز بنا سکتا ہے وہ بنا سکتا ہے. تو ہیومن بینگز آر کریٹڈ ٹو ورشپ گاڈ ود اے ویو ٹو پلیز ہم. تو یہ ہے ایک تو ایم، یہ ہے ہم اس کے متعلق جانتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہیومن بینگز آر کریٹڈ ان دا امیج آف گاڈ. ٹوٹلی رانگ کانسیپٹ ہے. چوائس اینڈ انٹینٹ تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی چوائس اینڈ انٹینٹ ہے. تو ہر انسان، ہر سیلف جو ہے وہ ایک علیحدہ یونٹ ہے. اس کو یہ اس قسم کے بھی کانسیپٹ ہیں انسان نے بنائے ہوئے to mislead himself. There is a life in the hereafter and the verdict there is based on the forgiveness and mercy of God. تو یہ ہے کہ اگر hereafter ہے بھی تو وہ جو ہے اللہ کی مرسی جو ہے نا اس پہ اور forgiveness پہ ہماری زندگی چلے گی. یہاں ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں پہ جا کے ہم اللہ سے forgiveness اور مرسی مانگتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات ان کے خیال میں نا انصاف ہے. We are all children of God. چلے بات ہی ختم ہوگی کہ فادر جو ہے وہ چونکہ بچوں کو لک آفٹر کرتا ہے، اس لیے اللہ کو گاڈ کو فادر بنا دو، بات گزارا ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں نہیں آتا کہ جو فادر اپنے بچوں کو ابیوز کرتے ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے. اس کو چپ کر کے یہ omit کر دیتے ہیں.
نیکسٹ ہے آور سیلف یا سول از سیپریٹڈ فرام گاڈ، اور یہ واپس چلی جائے گی، یہ مسٹیسزم کا جو وہ ہے، جتنا بھی میڈیٹیشن اور اس قسم کی یہ باتیں ہوتی ہیں اس میں آ جاتی ہے. ہیومن لائف از سکلیکل، یہ کانسیپٹ ہے کہ جی آپ ڈفرینٹ شیپس میں دنیا میں واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ یہ سارے جانتے ہیں کہ بایولوجیکل پروسیس کے ذریعے ہم دنیا میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس میں بلیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور فارم میں بھی آ جاتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف گاڈ. چل بات ہی یہاں ختم ہو گئی کہ جی ہم نے کہہ دیا کہ گاڈ ہے اور وہ ہمیں لائک کرتا ہے، یہ ہر فیتھ میں یہ ہے. تو اس کے بعد ہم جو بھی کریں گے ہمارے لیے پیراڈائز جو ہے وہ پکی فکسڈ ہے. These are desire created memes which once started become established facts with time. تو پہلے شروع میں کوئی کریٹ کر دیتا ہے. یہ کسی کا جی میوٹ کر لیں پلیز. تو پہلے وہ ایک ہم چیز کریٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ ایک میم بن جاتا ہے، وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے، پھر وہ فور فادرز کا بلیف بن جاتا ہے، بس وہ پھر کام چلتا رہتا ہے. اور بعد والے انسان انسٹیڈ کے ایفرٹ بنائے وہ ایفرٹ نہیں بناتے. یہاں پہ ایوری ہیومن بینگ ہیز اے پری فکسڈ ڈیسٹنی. بات ہی ختم ہو گئی، قسمت ہو گئی کہ پہلے ہی اللہ کو علم ہے کہ کیا ہونا ہے انسانوں نے، تو بس وہ اسی پہ چل رہے ہیں تو چلتا رہے گا. پر بات ختم ہوگی، ابھی اس میں کرنے والی کوئی بات نہیں، چونکہ اللہ کو علم ہے میرے فیوچر کا، تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنا فیوچر بنانے کی. Beliefs of atonement, redemption, intercession, mercy of God, love of God, God mysteriously interfering in human affairs, dreams, prayers. یہ میں نے پوری لسٹ دی ہے، اس میں اور آپ ایڈ کرتے جائیں یہاں پہ. تو یہ سارے بہانے انسان نے بنائے ہوئے ہیں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. Human beings can justify anything to others. ہم کوئی بھی چیز دوسرے کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، to their own selves، اپنے آپ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا ایگو سینٹرک تھنکنگ میں یہ پوائنٹ دیکھا تھا، ہم نے یہ دیکھا تھا انڈر کریٹیکل تھنکنگ. Our desires are recognized by our eye, and at times we deliberately follow our desires despite seeing the other side of a factual argument. بعض اوقات ہمارے سامنے حقیقت صاف طور پہ آتی ہے لیکن ہم نہیں چاہتے اس کی طرف جانا. ہم کہتے ہیں نہیں میں نے اس کی بات نہیں ماننی، میں نے قرآن کی بات نہیں ماننی کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے یہ ایک فگر ڈرا کی ہے جس کا عنوان دیا ہے ریالٹی آف آر ایگزسٹنس. یہ ہماری دنیا ہے ارد گرد جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سارے انسان ہیں، آپ کہنے ہر ایک بلین ہے یا تھوڑا سا کم کہہ لیں، تو یہ ساروں نے اپنی اپنی ریالٹی اس کو دیکھ کے بنائی ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں اس دنیا میں کم ہی ہوگا کہ دو ریالٹی سیم ہوگی، ہر ایک نے اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے ایک ریالٹی بنا لی ہے. تو ابھی بات یہ ہے نا کہ یہ ریالٹی ٹھیک ہے کون سی، جو بھی انہوں نے چوائسز بنائی ہیں چوائس بنا کے یہ بنا لی ہے. تو یہاں پہ جو قرآن ہے اس نے یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ اینڈ دا قرآن پرپز آف ہیومن کریشن اینڈ دا لا آف ریکوائٹل ورک کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور الٹیمیٹ ریالٹی آف ہیومن ایگزسٹنس یہ ہے کہ وہ ایمان لے کے آئے، اعمال صالح کرے، اس کی وہ ریالٹی ان ساروں کی ریالٹی سے ڈفرینٹ ہوگی. تو اس طرح ہم خود اپنی ریالٹی اگر کریٹ کرتے ہیں قرآن پہ بیس کر کے تو وہ ایک نیو ورلڈ ویو ہوگا. چاہے یہ دنیا بھی چینج نہیں ہوئی لیکن ہم ان سارے حضرات کی ریالٹی سے پرے موو کر جائیں گے کلیئرلی کہ ہماری جو ریالٹی ہے، ہمیں یہ ریالٹی نہیں چاہیے یہ جو لوگ بنا رہے ہیں اس دنیا سے، ہمیں ایک نئی ریالٹی چاہیے. تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں فلی ڈسسیٹسفائیڈ ہونا چاہیے. اگر ہم اس کی کوئی چیزیں لائک کرتے ہیں تو پھر ہم انہی کیٹیگریز میں ہوں گے، ہم اس میں موو نہیں کریں گے. تو یہ بیریئر رہے گا یہاں پہ. ابھی یہاں پہ دو کورسز آف ایکشن میں نے یہ ڈیفائن کیے ہیں بڑے سمپل سے. بیسک ہیومن بینگ یہاں پہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ pursues his own desires through the use of own intellect, the man-made world. وہی جو پہلے میں نے دکھایا آپ کو، وہ باطل سسٹم، نان قرآنک بلیفس، accept the system willingly, no desire to change it. یہ willingly بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کہ آپ نے سسٹم کو willingly ایکسیپٹ کیا ہوا ہے یا unwillingly ایکسیپٹ کیا ہے، اور آپ کو اس کے علم، ہمیں علم ہونا چاہیے. thinking and deeds influenced by the Iblisi system, relative values, living life as if it ends with death. تو یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ہمارا چوائس ہے، اس میں ساری ویریشنز آ جاتی ہیں. تو دوسرا جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے قرآنک پاتھ ہے جس میں ڈیزائرز اور انٹلیکٹ جو ہے ہم قرآن کے اندر لے آتے ہیں. دیکھیں یہاں سے انویلنگ ہو کے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. ہم سیکھ کرتے ہیں پرپز آف لائف وچ لیڈس ٹو سیکنگ گائیڈنس. یتیم اور مسکین کے ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم ان سے بہت انہیپی ہیں. اور ایمان جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے ہمیں ٹو اے نیو انڈرسٹینڈنگ، اے نیو لائف، اے نیو سیڈ وی کریٹ ود ان آور اون سیلفز، اسٹرینتھننگ اٹ تھرو ڈیلیبریٹ اعمال صالح
یاد ہے آپ کو اعمال صالح کا تعلق فیئر آف ڈیتھ کے ساتھ ہے، انورسلی پرپورشن ہے. ہائر دا فیئر آف ڈیتھ ہم اعمال صالح لیس کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے زیادہ کریں. ایکوائرنگ بر فار دا سسٹم آف دین، بر کا مطلب ہے کہ اپنی جو عقل ہے اس کو وسعت دیں. یہاں پہ نیکسٹ ابھی اقبال کی یہاں پہ میں لے کے آیا ہوں ایک ان کی فیو پھر کوٹس ہیں. ڈیوائن نالج مسٹ بی کنسیوڈ ایز اے لیونگ کریٹو activity to which the objects that appear to exist in their own right are organically related. Organically کا related کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو ہماری زندگی میں جو بھی کام آ رہا ہے، ہماری ساری thoughts، ہماری باڈی یہ organically related ہے. By conceiving God's knowledge as a kind of reflecting mirror, we no doubt save his foreknowledge of future events. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے بنائی ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ موسٹ پیپل جو اقبال کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو. یہاں پہ اقبال نے بہت بڑی حقیقت کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے قرآن کی روشنی میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا جو جتنا بھی نالج ہے وہ ایک ریفلیکٹنگ مرر کی طرح ہے کہ جو اللہ کی ذات چاہتی ہے وہ اس کو نظر آ رہا ہے. مرر میں کیا ہوتا ہے، ہم مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ساری جو کریشن ہے اس میں اس کو ایگزیکٹلی پورے کا پورا علم ہے کہ وہ زندگی جو ہے وہ کس طرح چلے گی، تو اس میں کوئی شک نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات علیم ہے، اس میں شک نہیں. لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں it is obvious that we do so at the expense of his freedom، کیونکہ اللہ کے پاس بھی تو چوائس ہے اور انٹینٹ ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر میرے پاس چوائس اینڈ انٹینٹ ہے تو میرے پاس مور فریڈم ہے اللہ کی نسبت، کیونکہ میں اپنا چوائس بنا سکتا ہوں، خود اپنی مرضی سے اس پہ فیصلہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن اللہ کی ذات جو ہے اس نے ہر چیز بنا دی ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے وہ اس طرح ہو رہا ہے جس طرح کہ اس نے بنایا ہے بس. اور یہ اللہ کی فریڈم جو ہے وہ کرٹیل ہو گئی ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے پاس لیس فریڈم ہے ایز کمپیئر ٹو the man who is making a choice. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آج کی پریزنٹیشن سے ہم نے لے کے جانا ہے اور اس پہ ہم نے غور بھی کرنا ہے. The future certainly pre-exists in the organic whole of Allah's created life. اس میں شک نہیں ہے کہ پورے کی پوری جو انسانی جو پوری اس کی یونیورس کی زندگی ہے جس کو اللہ نے کریٹ کیا وہ اس کے سامنے ہے پورے کا پورا. بٹ اٹ پری ایگزسٹ ایز این اوپن پاسبلٹی. لیکن اس کی کریشن کی بیوٹی یہ ہے کہ وہ ایک اوپن پاسبلٹی ہے کیونکہ اس نے چوائس اینڈ انٹینٹ جو دیا ہے. جب چوائس اینڈ انٹینٹ آپ کسی کو دے دیں تو اس کی زندگی کو آپ میپ آؤٹ نہیں اس کے لیے کر سکتے. یہ ہے پوائنٹ یہاں پہ. ناٹ ایز اے فکسڈ آرڈر آف ایونٹس ود ڈیفینیٹ آؤٹ لائنس. وہ تو پھر کریشن تو نہ ہوئی نا، کیونکہ وہ تو ایک آپ نے پہلے ہی ہر چیز کو لے ڈاؤن کر دیا. تو انسان جو ہے وہ جب کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے، چاہے وہ تھاٹس کو کریٹ کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے، تو وہ ایک خود اس کے اوپر ایفرٹ بنا کے چوائس بنا کے وہ کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ جو چوائس انٹینٹ دیا گیا ہے اس کا پرپس کیا ہے. یہ آگے پوائنٹ جو ہے اور سامنے آئے گا. ابھی انہوں نے اس کو خود ہی السٹریٹ کیا ہے. Suppose, as sometimes happen in the history of human thought, a fruitful idea with a great inner wealth of applications emerges into the light of your consciousness. کہ کوئی ہمارے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ خیال نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مجھے علم نہیں ہے کہ وہ خیال کیا آنے والا ہے. وہ خیال چاہے میری آٹومیٹیکلی اٹھتا ہے میرے ذہن میں یا کسی کی وجہ سے پرووک ہوتا ہے. You are immediately aware of the idea as a complex whole کہ آپ اس آئیڈیا کو پورے کو سمجھ جاتے ہیں. But the intellectual working of its numerous bearings is a matter of time. لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جیسے میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے، یہ ایک آئیڈیا تھا، پھر میں نے سارا مٹیریل اس کے لیے اکٹھا کیا، پھر اس کو سارٹ آؤٹ کیا، کوئی 50 سلائیڈز میں نے بنائی، اس میں سے یہ 30 سلائیڈز میں نے سلیکٹ کی. تو یہ جو آئیڈیا تھا وہ فائنل شیپ میں ابھی میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. Intuitively all the possibilities of the idea are present in your mind. If history is regarded merely as a gradually revealed photo of a predetermined order of events, then there is no room for novelty and initiation. تو اگر ہسٹری جو ہے وہ ساری کی ساری ایک پہلی پری لیڈ ہے تو اس میں پھر ناولٹی کہاں سے آئے گی، اس میں ایکسائٹمنٹ کہاں سے آئے گی، اس میں سے انیشیشن کہاں سے آئے گی.
Consequently, we can attach no meaning to the word creation, which has a meaning for us only in view of our own capacity for original action. تو اگر ہمارے سامنے پہلے ہی ہمارا فیوچر ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، جو کہ قسمت کا بھی بلیف ہے، تو پھر یہ کریشن جو ہے یہ ورڈ اس میں فٹ نہیں ہوتا. No doubt, the emergence of egos endowed with the power of spontaneous and hence unforeseeable action is, in a sense, a limitation on the freedom of the all-inclusive ego. وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ جو انسان آئے ہیں اس دنیا میں، یہ اپنے اسپونٹینیس اور انفورسیبل ایکشن سے انہوں نے دنیا میں فساد کریٹ کیا، گڈ بھی کیا کریٹ اور فساد بھی کریٹ کیا، اور وہ لمیٹیشن ہے اللہ کی آل انکلوسیو ایگو کے اوپر. لیکن اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن اپنے قانون کے مطابق انہوں نے جس مقصد کے لیے انسان کو کریٹ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ان کو ٹالریٹ کرنا پڑ رہا ہے. یاد ہے ملائکہ نے کہا تھا، تو اللہ نے کہا تھا مجھے علم ہے کہ میں یہ کیوں کریٹ کر رہا ہوں. تو ابھی وہ انٹرفیئر نہیں کر رہے، تو وہ ہمیں چوائس اینڈ انٹینٹ کو پورا چانس دے رہے ہیں کہ یہ خود کریں. بٹ دس لمیٹیشن از ناٹ ایکسٹرنلی، اللہ کے اوپر ایکسٹرنلی امپوز لمیٹیشن نہیں ہے. It is born out of his own creative freedom, whereby he has chosen finite egos to be participators of his life, power and freedom. کہ اس نے خود اپنی مرضی سے ہمیں فریڈم دی ہے تاکہ ہم خود اس کی جو اللہ کی جو کریشن ہے اس کو لائف وہ کہہ رہے ہیں، اس کی جو کریشن ہے اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں، اس کی پاور اور فریڈم کے جو وہ حصے ہیں جو ہمیں ملے ہیں ان کو یوز کریں. اور یہ پوائنٹ ہمارے لیے as followers of the Quran is extremely important to understand. اس کی implications جو ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہماری جو presentations اس پہ سامنے آ جائیں گی. A being whose movements are wholly determined like a machine cannot produce goodness. ایک مشین جو ہے وہ تو وہی کرے گی جو اس کو بتایا گیا ہے. یہاں پہ تو فری ویل آ رہی ہے نا، تو فریڈم از thus a condition of goodness. تو اگر ہم نے گڈنس کرنی ہے جس کو ہم گڈ کہیں گے، اس میں ہمارے پاس فریڈم ہونی چاہیے کہ کیا وہ گڈنس ہم کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں. بٹ ٹو پرمٹ the emergence of a finite ego who has the power to choose after considering the relative values of several courses of action open to him is really to take a great risk. تو اس میں شک کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات کو علم تھا کہ یہ انسان جو ہے جس کو بنایا جا رہا ہے، اور فرشتوں نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا. لیکن for the freedom to choose good involves also the freedom to choose what is opposite of good. تو دونوں سامنے ہوں گے تو تبھی بات بنے گی. That God has taken this risk shows his immense faith in man. It is for man to justify this faith. یہ جو لائن ہے یہ ہے جو ان کے لیے ہے جو قرآن کو فالو کرنے والے ہیں، کہ اللہ کی ذات نے جو انسان کے اندر کریشن میں ایک فیتھ رکھا ہے، جو ایک ایم ہے کہ یہ انسان میری اگلی کریشن کا ایک حصہ بننے والا ہے، تو اس دنیا میں وہ ان ساری کے باوجود وہ اس کا حصہ بنے. ابھی اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں. Law of requital and its functioning. The law works both in the physical world as well as in the یہ ہمیں پہلے علم ہے. There are 4 parts of the working of this law. ممتاز صاحب نے اس پہ پوائنٹ کیا تھا کہ ہمارا چوائس ہے، ایکشن ہے، ریئیکشن ہے اور رسپائٹ ہے. Next, at individual level, the choices we make affect our consciousness, and over a period of time, this gradually becomes part of our cognitive makeup. If there are too many negative thoughts and deeds, اگر ہمارے پاس negative thoughts اور deeds ہیں, then it can lead to disorders of our psyche. اور یہ visible ہے، جتنے بھی psychological disorders ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں کہ جو بھی ہم غلط کام کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جو گڈ کام کرتے ہیں اس کا positive result نکلتا ہے. Collectively, if people in majority in a country become infected heavily, then the law takes an exponential turn and destructive patterns start developing rapidly. میرے اندازے سے یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد کے اتنے لوگ غلط کر رہے ہیں کہ کیا نام ہے وہ جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. Human psyche has some inbuilt self-limiting attributes. کہ despite the fact کہ law of requital کرتا ہے، لیکن چونکہ ہماری psyche اس طرح بنائی گئی ہے کہ اس کے اندر self-limiting attributes ہیں. جب لوگ زیادہ wrong کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. جب نیشنز جو ہیں وہ ایکسیڈ کرتی ہیں لمٹس، تو دوسرے جو ہیں ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو public being in majority, the rich powerful elite deep down is fearful of them, hence use all kind of psychological propaganda to keep them subdued. یہاں پہ نیکسٹ پوائنٹ ہے becoming extremely conscious of the functioning of the law of requital helps to create a strong self. یہ
جب ہم لا آف ریکوائٹل کی طرف سے اویئر ہو جاتے ہیں تو ہمارا سیلف جو ہے وہ اسٹرینتھ لینی شروع کر دیتا ہے. قرآن کمانڈ جو ہے کہ جی آپ گڈ پروموٹ کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات کی ہے قرآن نے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں اسٹرینتھ ملتی ہے. ہمارا سیلف اسٹرینتھن نہیں ہوگا اگر ہم یہ نہیں کریں گے. سوری میں نے پہلے یہ کر دیا. Under the system of deen, this law will be made known throughout the land. کو دین کے نظام میں اس قانون کو ہر ایک کو ہم نے بتانا ہوگا، اور ہمیں پتا ہوگا کہ ان کو یہ بھی بتانا ہے promote معروف and forbid evil. اور یہ بچوں کی ٹریننگ میں بھی آنا چاہیے. اچھا، یہاں سے ایڈورس ریاکشن تو ہوگا، جب لوگوں کو آپ غلط کاموں سے روکیں گے تو وہ آگے سے ریزسٹ بھی کریں گے. When we remind ourselves as well as others, it contributes to our own inner strength. The Quran has repeatedly put emphasis on conveying warnings to all around us. تو قرآن نے بار بار کہا ہے کہ دوسروں کو وارن کریں. یہاں پہ میں نے ایک ورس کوٹ کیا ہے، یہ آپ خود دیکھیں. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ورس ہے جو علامہ اقبال کی جو لاسٹ میں نے بات کی ہے اس کے ساتھ اس کو آپ دیکھیں. یہ 58:7 ہے. یہاں پہ کہا ہے کہ do you not see that Allah does know that is in the heavens and the earth? There is not a secret consultation between three. پھر آگے 4 اور 5 کا ذکر ہے. But he makes the fourth among them, nor between fewer nor more, but he is with them wherever they may be. اب دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھیں، پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا یا نہیں، کہیں بھی قرآن نے نہیں کہا کہ ہمیں پہلے ہی علم ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں. آل along یہ کہا ہے کہ جب آپ کا کوئی خیال آتا ہے تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. کئی جگہ قرآن نے کہا ہے کہ آپ کے دل اور آپ کے درمیان ہم آ جاتے ہیں، ہمیں علم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا خیالات اٹھ رہے ہیں. تو یہ اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہمیں اللہ کی ذات نے چوائس دیا ہوا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جو آپ فیصلے کرتے ہو، جو سوچتے ہو، ہمیں اسی وقت علم ہوتا ہے جب آپ وہ سوچتے. اور یہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے یہ ہمیں چوائس دیا ہے. Nowhere in the Quran Allah stated that he knows what some person is going to think next or going to do next. However, the Quran clearly states that Allah knows the thoughts within the hearts and minds of people. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، چوائس اینڈ انٹینٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کا بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے، کیونکہ یہی سے تو ہماری کریشن کی سمجھ آتی ہے. ورنہ تو کریشن کی ہمیں اس طرح سمجھ نہیں آ رہی جیسے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے. Next کہا ہے Quran wishes us to know that we as human beings are completely free to make our choices without any fear of interference from Allah. This behavior is demonstrated by those who declare to be atheists. No religious beliefs to constrain them. For example, Professor Richard Dawkins has total freedom in this life as compared to Jews, Christians, sectarian Muslims, Buddhists, Hindus. اس میں آپ دیکھیں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں فلی فری ہوں، وہ ٹوٹلی فری ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ لائف نے ڈیتھ کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، تو اس کے پاس فار مور فریڈم ہے دین somebody who is religious، اور جس نے اپنے اوپر خود زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں اپنے خود بلیف سسٹم کی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ آگے آ رہا ہے. مومنین ہے، اچھا مومنین جو ہیں ان کے پاس اس سے بھی زیادہ فریڈم ہے جو ڈاکٹر پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے کہ فریڈم آف این ایتھیسٹ ہے. انہیں پورا پتا ہے کہ میرے پاس پوری فریڈم ہے، میری جو مرضی ہے میں سوچ لوں، اور وہ جو میری تھاٹس ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہونی چاہیے. نمبر 1 اس کو ایشورنس ہے ہیئر آفٹر کی، جو کہ رچرڈ ڈاکنز کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ سے اس کی جو فریڈم ہے وہ بگر ایریا میں چلی جاتی ہے، وہ احاطہ کر رہی ہے اس دنیا کو بھی اور اگلی دنیا کو بھی. اور بائی پوزیس، اور چونکہ اس کا سیلف اس کے اوپر بیسڈ ہے، بائی which is developing on the basis of the Quranic freedom, no one in the world can have such a self without following this path. کوئی بھی سیلف جو ہے وہ اس فریڈم کو انجوائے نہیں کر سکتا، not even ڈاکٹر پروفیسر رچرڈ ڈاکنز، جب تک وہ قرآن کے اندر نہیں آتا، کیونکہ اس میں پھر اس کی پرپز آ جاتا ہے لائف کا کہ وہ کتنا فری ہے، اور فری کیوں کریٹ کیا گیا، یہ پوائنٹ آگے آ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے کچھ ورسز کوٹ کیے ہیں اسی کے اوپر. قرآن نے کلیئرلی کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، کہ ہم نے دونوں راستے قد تبین اور رشد من الغی پورے آپ کے سامنے بتا دیے. ہم نے آپ کو طاغوت کا بھی بتا دیا، ہم نے اللہ میں ایمان کا بھی بتا دیا، اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ تم راستہ فالو کرو گے یومن باللہ والا،
लनफिसाम लहा, तो आपने वो हिस्से को पकड़ लिया है अल्लाह की रस्सी को जो कभी टूटने वाली नहीं है। वो हक है, हक कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करेगा। और याद रखो समीउन अलीम बनो अल्लाह की तरह, ताकि आपको इसका इल्म हो। आगे देखें, ये जो वर्स है इसके साथ ही रिलेटेड है, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू। ये देखें, अल्लाह वली बनना चाहता है आमनू का, कि वो वेट कर रहा है कि जिस मकसद के लिए उसने ये क्रिएशन की है ये लोग बने, ताकि इनको हेल्प दी जाए, क्योंकि ये क्रिएशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। बाकियों के साथ ठीक है, वो अपनी जिंदगी जैसे एज फार एज ये फर्स्ट स्टेज है उसमें चलते रहेंगे, लिमिनल ज़ुलुमात इलन नूर, जो उनकी डिफॉल्ट पोजीशन थी जुल्मात की। याद है फरिश्तों ने हमें कहा था कि ये इंसान आप क्रिएट तो कर रहे हैं लेकिन ये जुल्मात के खाते में काम करेगा। तो अल्लाह ने कहा नहीं, हम इसको नूर देंगे, इसको लाइट की तरफ ले आएंगे, और जब ये लाइट की तरफ ले आएंगे इन्हें समझ आ जाएगी कि ये बहुत हाई मकसद के लिए वो काम कर रहे हैं, और उस मकसद में अल्लाह उनका वली है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनको मदद दे रहा है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो उसके अंदर उसने रखी हैं ऐसी चीजें। ये देखें हय्युल क़य्यूम के साथ ये वही, उसी के साथ तक़वीम का वही एग्जैक्टली वही रूट आ रहा है। ahsana, बड़ा बैलेंस, बहुत ब्यूटीफुल, जो उसकी एक्सट्रीम फॉर्म है वो अचीव कर सकता है इंसान जो है। आप देखें अल्लामल कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, वो उसमें देखें वो इंसान को वहां पे लेके आ रहा है, लेकिन वो अगर नीचे जाएगा तो बहुत नीचे गिर जाएगा। ये जो हम इर्द गिर्द दुनिया देख रहे हैं असफला साफिलीन की दुनिया हमारे सामने नजर आ रही है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट फिर रखा है इल्ला लज़ीना, वो जो ईमान लेके आएंगे, आसन तकवीम करेंगे हमें, तो उनके लिए अजर है गैर ममनून, अनसीज्ड रिवार्ड्स, अनसीजिंग रिवार्ड्स। और ये इस दुनिया से शुरू होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की दुनिया है, यहीं से तो उसने अपनी क्रिएशन शुरू की है, तो गैर ममनून, और इसको उसने सम अप कर दिया है रसूलुल्लाह की जात में। और वो आप देखें यहाँ पे रसूलुल्लाह के मतलब क्या है, इन्ना लका अजरन गैर ममनून, ये अनसीजिंग रिवार्ड मिल रहा है, खोलो के नजीम। और ये कुरान जब ये कहा है तो ये नहीं कहा कि कोई और नहीं बन सकता, ये ओपन है फॉर एवरीवन जो कुरान को फॉलो करता है। तो यहाँ पे आप देखें वो चॉइस एंड इंटेंट क्या बन रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे साथ ही उसने कह दिया कि ये ना सोचें कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे। ये देखें, ये लॉ ऑफ रिक्वाइटल की एक डिफरेंट फॉर्म हमारे सामने आ रही है। जब हजरत मूसा फेरो के पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे डर लग रहा है कि मैंने उनका कोई गलत काम किया है। वो देखें डर जो है वो एक नेचुरल अल्लाह की ज़ात सामने लेके आई है। इनिशियल स्टेजेस पे इंसान के सामने डेफिनेटली फियर आता है। तो कहा है कि डरो मत, ला तखाफा, वो देखें खौफ और हुज़न को सेंध में रखें। कह दिया है कि ला तखाफा, अभी डरने की जरूरत नहीं है, अस्मा व अरा, हम देखते भी हैं सुनते भी हैं। लेकिन इसमें देखें उन्होंने ये नहीं कहा अल्लाह की ज़ात ने कि फेरो जो है ये नहीं करेगा। फेरो को पूरा चॉइस दिया हुआ है कि उसकी अपनी मर्जी से जैसे उसने रिएक्ट करना करे, लेकिन साथ ही कहा है कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। अल्लाह वलीयुल लज़ीना, आप देखें वहां पे वो उसके साथ रिलेट करें तो आपको समझ लग जाएगी कि अल्लाह की ज़ात होवा माकुम ऐना मा कुंतुम, जब वो कहती है तो वो क्यों कहती है। जैसे अभी मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह की ज़ात मेरी जो प्रेजेंटेशन जो है उसको देख भी रही है और सुन भी रही है। आगे ये देखें, इसके अंदर बड़ा क्लियरली फिर अल्लाह ने कहा है कि जो कुछ आप कर रहे हो, तातलु मिन्हु मिन कुरान, जो भी देख रहे हो, जो भी अमाल कर रहे हो, वो सारे हमारे सामने है। कोई चीज जो है वो हमारे जो ग्रास्प है उससे बाहर नहीं है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। वो एक कानून के मुताबिक किताब मुबीन चल रही है, और वो किताब मुबीन जो है हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो काम करे। ये आप वर्सेस खुद भी देख लें, इसके नीचे जो फॉलोइंग वर्सेस हैं वो देखने वाली है। आगे कहा व नसरनहु मिनल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, हमने उन लोगों की हेल्प कर दी, वी हेल्प्ड हिम अगेंस्ट पीपल हु रिजेक्टेड आवर साइंस, उसकी हमने हेल्प कर दी जो हमारे साइंस को रिजेक्ट कर रहा था। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ हेल्प होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिएशन का जो पर्पस है उसका हिस्सा बनते हैं तो फिर जो जिसने क्रिएट किया है वो फिर अपने कानून अपनी किताब के मुताबिक देन ही विल हेल्प, अल्लाह वलीयुल लज़ीना होगा। फिर वो फ़अख़ज़हुमुल अज़ाब इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातन वमा काना अक्सरुहुम मुमिनून, और इस तरह उनके ऊपर वो आगे कॉन्सिक्वेंसेस जो कि उन्होंने अपने लिए क्रिएट किए थे, और इनके इसमें साइन है उनके लिए
Verily this is a sign, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو لوگ اس میں بلیو نہیں، ایمان نہیں لاتے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، یعنی کہ ایمان والوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، یعنی ہمیں سمجھ آ جائے گی. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس نے دنیا آگے لے کے جانی ہے، یہاں پہ تو نہیں وہ چھوڑ سکتا کہ یہ جو مرضی انسان کرتا رہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایسے ہو نہیں سکتا. اور یہ ہمارا کام ہے کہ یہ ان چیزوں کو پوری طرح فلی گراسپ کر لیں، موو اوے willingly from the world which is around us. یہاں پہ آپ دیکھیں ایبسولوٹ گڈ اور ایول کو میں نے یہ شامل کر لیا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ ہیومن جو فلسفی ہے اس میں بہت بڑا کوشچن بنا ہوا ہے کہ ایبسولوٹ گڈ کیا ہے، ایبسولوٹ ایول کیا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں خود بھی. In a man-made world, the definitions of good and evil are relative. ٹھیک ہے جی، یہ ریلیٹو ویلیوز پہ دنیا چل رہی ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ کہتا ہے ہر چیز وہ جو کر رہا ہے وہ گڈ ہے. آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں گے جتنے بھی یہ پاورفل کنٹریز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گڈ ہیں، دوسرے سارے دنیا میں رانگ کر رہے ہیں. ڈسپائٹ ایگرینگ اور ہیومن رائٹس انڈر دا UN، یہ ہمیں پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا ایتھیکل ریزننگ میں نے کور کیا تھا کہ اتنے سارے انہوں نے پوائنٹس خود ہی ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں، پھر سارے کے سارے ان کو خود ہی وائلیٹ بھی کر رہے ہیں. پھر human beings can never dissociate their decisions from their own desires. اس کی وجہ یہ ہے کہ human being absolute evil اور good کو define کر ہی نہیں سکتا. Anything which is in accordance with the permanent values and the immutable principles of Allah will be good and beneficial, and whatever is against them will be evil and harmful. یہ ہے definition absolute evil اور absolute good کی. اور قرآن جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو خود انڈرسٹینڈ کر کے کنونس ہو کے اس پہ چلیں، وہ حق ہے. جو اس کے اگینسٹ ہے وہ سارے کا سارا باطل ہے. ایبسولوٹ گڈ اینڈ ایبسولوٹ ایول از ان ریلیشن ٹو دا ہیومن سیلف، کیونکہ ساری حقیقت تو میرے اندر ہے. وہ جو حقیقت مجھے اس نے دی ہے اللہ کی ذات نے، وہ تو پرپز آف کریشن ہے جس کو چوائس اینڈ انٹینٹ ملا ہوا ہے. اگر وہ جس چیز سے اوپر جاتی ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، ایگو سسٹیننگ ایکٹس جو ہیں، تو ایگو سسٹیننگ ایکٹس جو ہیں وہ ایبسولوٹ گڈ ہے. ایگو ڈسولوشن ایکٹس جو ہیں وہ ایبسولوٹ ایول ہے. جو ایگو سسٹیننگ ایکٹس ہیں وہ ایبسولوٹ گڈ ہے. تو یہ اس نے خود ہی اللہ کی ذات نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا. ہمارا کام بڑا سمپلیفائڈ کر دیا. Only Allah's wahi can give us an absolute factual definition of good and evil. اور یہاں پہ یہ قرآن کی ورس میں نے کوٹ کی ہے جو کہ کیا نام ہے، میں نے ایک سے پرویز صاحب کے علامہ پرویز کی بک سے لی ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ جا کے کوئی اللہ کے راستے میں سٹرگل کرو، اور تم جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے وہ پورے زور ہی نہیں لگاتے. تو اللہ نے آگے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ڈس لائک کر رہے ہو وہ آپ کے لیے گڈ ہو، تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں وہ گڈ ہے، اور جس چیز کو آپ لائک کرتے ہو وہ آپ کے لیے بیڈ ہو. تو یہاں پہ اس کو سم اپ کر دیا، بٹ اللہ نوز اینڈ یو نو ناٹ، یعنی قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو اپنی طرف ریلیٹ کرتی ہے نا قرآن میں. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں پھر قرآن نے کہا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ کریشن کی بات کی ہے، یہ آپ خود بھی یہ ورسز دیکھ لیں. 2:23:14 میں یہاں پہ فرقان کہا ہے کہ یعنی کہ وہ ایول اور گڈ میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کر کے بتا رہا ہے. یہاں پہ کہا ہے کہ جب انسان ہڈیاں بن گئی ہیں پھر ماں کے پیٹ میں، پھر وہ جو ہے اس میں پھر اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ الٹیمیٹلی اس میں ایک نئی سما، یہاں پہ کہا ہے کہ سما انشانہ خلقن آخرہ، یعنی کہ وہ ایک نئی مخلوق بن گیا. وہ نئی مخلوق کیا تھی؟ وہ ایک انسانی جو بچہ ہے اس میں اس کو ابیلٹی دے دی انٹلیکٹ کی، اس کو ایک آئی دے دی، کانشیسنیس دے دی. جو ورڈ یہاں پہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے وہ تبارک اللہ ہو. یہاں پہ دیکھیں تبارک اللہ جس میں بھی یہ لفظ بیر کاف آتا ہے اس کے اندر نشو و نما آتی ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ آتی ہے. اور احسن الخالقین کا ہے، احسن دیکھیں وہی حسن کی بات آ رہی ہے کہ یہ جو ہم نے کریشن کی ہے اس میں بھی ابیلٹی ہوگی حسن کریٹ کرنے کی. یہ بھی وہ کام کرے گا جو اگر ہم اس کو، اگر وہ ہماری گائیڈنس کو پیدا کرے گا تو بارک اللہ ہو، تو وہ اگر یہ بیر کاف کے نیچے وہ کام کرے گا تو احسن الخالقین، وہ اس جو ہم نے کریٹ کیا ہے اس میں وہ حسن ایڈ کرے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ پھر سما انکم ہمیں ایڈریس کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت آئے گی. یعنی دیکھیں موت کو وہ ہم سے علیحدہ کر کے ہمیں ایڈریس کر رہا ہے.
after that at length you will die. Death علیحدہ ہوگی ہم سے. یہ ساری آپ دیکھیں غور سے کہ اس میں تم کو وہ کہہ رہا ہے سما انکم، یہ دیکھیں پھر کم آ گیا کہ تم قیامت کے دن علیحدہ، یعنی کہ وہ جو ہم نے اوپر کریٹ کیا تھا علیحدہ. اور یہ بعد میں آپ دیکھیں گے ایک اور اس میں یہ چیز کور ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ یہ ابھی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات نے یہ ساری فرسٹ اسٹیج کیوں کریٹ کی، اس نے سیدھا کیوں نہیں ایک مومن کو کریٹ کر دیا نیکسٹ لائف کے لیے، کہ جو کچھ ہم نے بن کے وہاں جانا تھا تو نیکسٹ اسٹیج ادھر سے شروع کر دیتے. یہ سارا جو مسئلے ہیں اس دنیا کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملائکہ کی بات سن لی جاتی. تو یہاں پہ جو بات ہے وہ امپورٹنٹ ہے for us to understand کہ if such a developed self is created without any choice and intent being provided in the first stage, then that creation possessing this self will not be the same as that creation which has made itself create a new self through acquiring iman and then growing it through own efforts. کہ وہ جو اگر نیکسٹ اسٹیج جو ہے اگر فرسٹ اسٹیج کو ختم کیے بغیر ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ کی ذات، تو وہ نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی جو یہاں پہ خود اپنا چوائس اور انٹینٹ کو استعمال کر کے آگے جا رہی ہے. اگر وہ ہو جاتا تو پھر یہ ساری پریزنٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہونی تھی، ہم میں سے کسی نے بھی یہاں نہیں ہونا تھا، یہ ساری زمین کے اوپر جانور پھر رہے ہونے تھے. تو بس ٹھیک ہے وہ اس طرح چلتی رہتی، لیکن یہ سارے جو پرابلمز ہیں کووڈ-19 کے، وارز کے، کانفلکٹس کے، یہ کوئی بھی نہیں ہونے تھے. This new self in the next stage will have the hallmarks of the first stage. کہ جو نیکسٹ سٹیج میں جا کے اس انسان نے کرنا ہے وہ لامحالہ ڈفرنٹ ہے اس سیلف سے جو ڈائریکٹلی اس سٹیج کے لیے کریٹ ہوتا. یہ ہم پوائنٹ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ہماری میموری کانشسنس یہاں سے آگے جانی ہے، یہ کانشسنس اس کریشن میں کام آنی ہے. Only this self will have the sense of achievement to which the Quran refers a number of times. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کو کسی وقت اور ہم پھر انشاءاللہ لیں گے. یہاں پہ دیکھیں this would have eliminated the first stage of creation, i.e. the physical world, due to free will and intent, and through human intellect man has changed the face of the earth. آپ دیکھیں نا اس دنیا میں جو انسان نے کریشن کی ہے صرف اس بیسس پہ کہ ہماری لائف ڈیتھ کے ساتھ اینڈ ہو جانی ہے، یہ کریشن بھی تو ملائکہ تو نہیں کر سکتے تھے، انہی انسانوں نے کرنی تھی. دس کریشن بائی مین از ناٹ یٹ ود ان دا قرآنک کانشسنس. یہ بھی قرآنک کانشسنس کی کریشن نہیں ہے. یہ جب آئے گی آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی کیا شکل ہوگی. تو یہاں پہ قرآن نے خود ہی کہہ دیا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو یہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ is waiting to be created through human hands. تو یہ جو ہے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹی سی وہ نہیں ہے ہماری جو ایفرٹ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں اور اس کا سوچتے ہیں. یہ ایک پارٹ آف دا کریٹو پروسیس میں اب ہم مور ایکٹیولی حصہ لے رہے ہیں. اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے کچھ آپشنز یہاں پہ نوٹ کی ہیں. آپشن 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ ایک اینیمل کریٹ کر دیا جائے جسے مین ہو، جیسے باقی جانور ہیں اسی طرح کے ہوتے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہ ہوتا، کوئی انٹینٹ نہ ہوتی. ایک جنگل ہوتا جس میں جو دوسرے جانور بھی پھر رہے ہیں، وہ مین اور وومن بھی بغیر کپڑوں کے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں. تو وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں، وہ ابھی بھی آپ کو کئی جگہ پہ دنیا میں ابھی تو اتنے نہیں ہیں، کچھ سال پہلے آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ انسان کوئی نہیں سوچتے، بیچارے بڑے بیسک لیول پہ رہ رہے ہوتے ہیں. کریٹ اے مین وتھ چوائس بٹ کی ناٹ ڈو اینی. ایسا بھی انسان بن سکتا ہے کہ جو صرف گڈ ہی کرے، رانگ کوئی نہ کرے. ٹھیک ہے نا، چوائس نہ ہو اس کے پاس لیکن کرے وہ ایک ہی. گڈ کین اونلی ڈو گڈ ٹو ایچ ادر. Second stage of creation, but no experience of the world of challenges, no challenges, hence very directive creative activity, no original thinking. اس میں پھر original thinking کوئی نہیں ہوگی. نیکسٹ آپشن یہ ہے do not create this physical universe. یہ کریشن ہی نہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ یونیورس ہی نہ کریٹ کرتا، وہ سیکنڈ سٹیج سے شروع کر دیتا. ہو سکتا ہے ایسی بھی اللہ نے کوئی کریٹ کی ہو اپنی ورلڈ جس میں ایسے ہو رہا ہو. بہرحال یہ تو ہمارے سامنے ہے، ہم نے تو اسی پہ ریزن کرنا ہے. فورتھ یہ ہے ورلڈ ایز اٹ از ناؤ بٹ انٹرفیئر کنٹینیوسلی. یہ اس میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم ہر ایک کو پکڑ لیتے جو ہی اس نے کوئی غلط کام کیا ہوتا تو اس دنیا میں ایک انسان بھی نہیں بچنا تھا. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ ریلیکس کر دیتے کہ اللہ کی ذات کہیں نہ کہیں خود ڈائریکٹلی انٹرفیئر کرتے. لیکن اگین وہ تو ہمارے سامنے یہ دنیا، اگر ہم اللہ کے بہاف پہ
इंटरफेयर करें तो वो अल्लाह की इंटरफेरेंस ही होगी जो मोमिनीन करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रिएट सम मैकेनिज्म वेयर बाय चिल्ड्रन प्लान टू बी बोर्न कुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर बर्थ इफ दे विश टू कम टू दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड और नॉट. तो यहाँ पे एक और भी हो सकता था कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होता, मेरे ज़हन में तो नहीं है, लेकिन ये है कि लेट्स सपोज थ्योरेटिकली या हाइपोथेटिकली कि बच्चों को आने से पहले पूछा जाता है कि जनाब आपने इस किस्म की दुनिया में आना है कि नहीं, अभी कोविड-19 है, आप अभी आएंगे या बाद में आएंगे. तो इस तरह के सवाल भी ज़हन में हमारे उठते हैं या वो होते हैं जहाँ पे बच्चे भी सवाल पूछते हैं कि आप हमें दुनिया में क्यों लेके आए हैं. तो ये एक ऐसा सवाल है जो फिर किसी और प्रेजेंटेशन में हम उसको डिटेल से कवर करेंगे. लास्ट वन है जो कि रिलेटेड है, द एग्जिस्टिंग ऑप्शन लिव विद इट. ये है, इस पे चुप करके हम गुजारा करें, जैसे दुनिया में हो रहा है उनके साथ मिल जाए, या इसको चेंज करने की कोशिश करें जबकि कुरान ने हमें ऑप्शन दी है. तो ये अगर हम इस पे पूरा कंसंट्रेट करें तो ये ऊपर वाली ऑप्शंस जो है ये फिर नल एंड वाइड हो जाती है. यहाँ पे आप देखें कि कुरान ने पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि ये बड़ी वेल थॉट आउट क्रिएशन है हमारे सामने. यहाँ पे कहा है कि he directs his affairs from the heavens to the earth. In the end will all affairs go up to him on a day the length of which is as 1,000 years of your reckoning. हमें इल्म है, ये हमने वर्सेस पहले भी देखी हुई है. फिर उसके बाद कहा है ज़ालिका आलिमुल गायब व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, के उसको सारा इल्म है जो वो क्रिएशन करता है, उसको एग्जैक्टली इल्म है कि व्हाई इज ही क्रिएटिंग इट. एंड देन वो अजीज भी है और रहीम भी है. ये वर्स पहले भी ये दोनों एट्रीब्यूट्स आए हैं. कि एक मिनट किसी का भाई वो है म्यूट पे कर दें प्लीज, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है. तो यहाँ पे देखें अजीज और रहीम दोनों आगे हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे फिर इंसान की क्रिएशन की बात हुई है कि अल्लाज़ी आसना कुल्ला शाइन खलक़हू, ये वो कि मिट्टी से इंसान को क्रिएट किया. कि मैं इससे आगे जाता हूँ जिसकी वजह से मैंने फिर उसके बाद ये रिप्रोडक्शन की बात हुई है. लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये अल्लामा परवेज ने भी इसका जिक्र किया है कि यहाँ पे आप देखें सुम्मा सव्वाहू व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूहिही, यहाँ पे उसको चॉइस एंड इंटेंट दिया गया है. जो ही उसको चॉइस एंड इंटेंट मिला है उसको कह दिया है लकुम वजअलकुम सम्आ, कि तुम यानी यू आ गया है, यानी उसको आई मिल गया है, रिस्पॉन्सिबल बना दिया है, चॉइस एंड इंटेंट दे दिया है, उसको फ्रीडम दे दी है. तो ये एक चीज है जो हमें ज़हन में रखने की जरूरत है कि मेरे पास आई है और वो आई जो है वो अकाउंटेबल है और वो उसको फर्दर डिस्कवर करना मेरी अपनी जरूरत है. अभी यहाँ पे देखें कि कंटेंट्स क्या होते हैं हमारी कॉन्शियसनेस के. तो अजम्पशंस जिस किस्म के हम जिंदगी को बनाते हैं उसी तरह के हमारे कंटेंट्स होते हैं. एक ये कंटेंट्स है कि लाइफ एंड्स विद डेथ, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होती हैं. सेकंड ये है कि अजम्पशन ये है कि लाइफ डज नॉट एंड विद डेथ बट बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम. हम ये सोचते हैं कि जिंदगी खत्म नहीं होनी, लेकिन बाकी सारा बिलीफ सिस्टम रिलीजियस बेस्ड होता है, कुरानिक नहीं होता. उसमें क्या होता है एग्जैक्टली वही चीजें मोरलेस होती हैं जो यहाँ पे है. तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ये दोनों कॉन्शियसनेसेस वी कैन सी अराउंड अस. ये कुरान वाली कॉन्शियसनेस है जो मैंने यहाँ पे लिखी है. उसमें बेस्ड होता है कि कुरानिक ईमान पे बेस्ड होती है. The human life at self level goes beyond physical death. Allah's self as a model यहाँ पे होता है और परमानेंट वैल्यूज होती हैं और मैनिफेस्ट दीज टू एस्टैब्लिश दीन. इसमें नुक्ता मास का ये नहीं होता कि मैंने अपनी साल्वेशन लेनी है रिलीजन की तरह जो यहाँ पे थी, बल्कि नुक्ता मास का ये होता है कि मैंने ये दीन बनाना है. ये जो इस कॉन्शियसनेस वाला इंसान है वो इनसे और इनसे तो जान छुड़ा के यहाँ पे पहुंचा होता है. ये ज़हन में रखें कि ये यहाँ पे वो एक दिन में नहीं पहुंचा होता. वो इस दुनिया से फेड अप होके ये अपने अंदर लेके आता है. जब वो उसके अंदर ये आ जाती है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो दुनिया के साथ से खत्म हो जाता है. उसके अंदर ये होती है नीड्स ऑफ फिजिकल लाइफ एज अ सेपरेट एंटिटी कॉन्शियस. वो इसके मतलब कॉन्शियस होता है, लेकिन ये उसकी जो एक्चुअल कॉन्शियसनेस है उसका हिस्सा नहीं होता. अल फुरकान वो दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकता है. आई होप मैं ये पॉइंट कन्वे करने में यहाँ पे कामयाब हो गया. नेक्स्ट है ये वर्सेस हैं. यहाँ पे कुरान ने कहा है कि आओ मोमिनो आओ अल्लाह की दावत की तरफ जो तुम्हें जिंदगी देगा. अब देखिए यहाँ पे फिर आ गया वालम अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व कल्बिही, के वो याद रखो तुम्हारे दिल और उसके दरमियान आ जाता है. ठीक है ना, कम्स बिटवीन मैन एंड हिज हार्ट. वही जो मैंने पहले कहा है कि तुम्हें अगर जिंदगी चाहिए तो अपना दिल और उसको ना अपने पूरे को क्लियर करके उस कॉन्शियसनेस के साथ आ जाओ. याद रखो अन्नहु अलैहि तुहशरून,
یہ تو سیکنڈ یہ کہا ہے یہاں پہ کہ اس دنیا کو لہو اور لعب جو ہے اس کو سمجھو، اس کو انڈرسٹینڈ کرو. یہ جو نان قرآنک دنیا ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اس میں دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے ہایا وہانو، وہ زندگی ایک دم نکلتی ہے، ایمان کے ساتھ زندگی ایک دم ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. رائٹ ان دس ورلڈ آپ ڈفرینشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ نہیں چاہیے، میں اس کی وجہ سے تو انسانی مسئلے بن رہے ہیں. لو کان یعلمون، اور اس کو علم کی حد پہ ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ ورسز اوپر نیچے ہمیں جا کے قرآن میں واپس وزٹ کرنی چاہیے. لے ینذر من کان حیا، یہ وارننگ ہے ان کے لیے جو زندہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا، وہ زندہ کے لیے، زندہ جو سنے گا اسی کے لیے وارننگ ہے. جو کافر ہے اس نے تھوڑی یہ وارننگ سننی ہے. وہ تو کہتا ہے زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، یہ کہتا ہے نہیں زندگی تو آگے چلتی ہے، مجھے یہ چاہیے، میں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہوں. آگے دیکھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آپ دیکھیں چاروں کو، اگر رحمان کی قرآن کہہ رہا ہے اگر رحمان کا ایمرجنٹ ایوولوشن چاہتے ہو، اپنی زندگیوں میں ریپڈ چینج لانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کے اندر دنیا کی چینج چاہتے ہو کہ اس میں ہو جائے، تو علم القرآن، قرآن کی طرف آؤ. اور یہ انسان کے اندر بلٹ ان ہے. آسن الخالقین جو وہاں پہ اس نے کہا تھا نا کہ انسان کر سکتا ہے، یہ غیر ممنون جو کہا تھا وہ اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں. اور اس کے لیے اس نے آپ کو ہمیں پوری ایبلٹیز بھی دے دی ہوئی ہیں اور ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تم صراط مستقیم ڈھونڈ رہے ہوتے ہو، ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ صراط مستقیم ایکسپلین بھی کر دیا پورے قرآن میں. ان اللہ ربی و ربکم، تو ہم یہ کہیں verily is my Rabb and your Rabb, him therefore follow, this is the straight path، کہ یہ ہے کہ جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے. تو قرآن جو ہے یہ اس پاتھ کی طرف ہمیں شارٹ کٹ آپ کہہ لیں جو لے جا رہا ہے اس طرف کے، تاکہ ہم جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس دنیا میں اس کو پورا کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے وہ چوائسز بنائیں جن چوائسز سے اس ارتھ کا فیس جو ہے وہ چینج ہو جائے، اور وہ لامحالہ دین کے نظام سے ہوگا. قرآن کی گائیڈنس جو ہے وہ آپ دیکھیں، یہ 2 پوائنٹس ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں. آپ بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کوائرڈ سم اسٹیٹس ہائر، یہ 2 کے درمیان موسٹ انسانوں کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے ویری فرینکلی. اور نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے اگر ہم نے چینج کرنی ہے اپنی لائف کو تو یہ بات ہمیں لینا پڑے گا. یہ وہی کانشیسنیس والی جو سلائیڈ میں نے پہلے بنائی تھی، یہ اسی کی فردر ایلیبوریشن ہے. یہ آپ اپنے ٹائم میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ تو یہ ابھی ہم کنکلوژنس کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ the visible universe has been created for a purpose as part of a great carefully thought out plan. یہ بڑا فوکسڈ ہے کہ یہ بڑا وہ جو وہاں پہ اللہ نے کہا نا کہ وہ امر جو ہے وہ کیسے پلان ہوتا ہے، تو یہ بڑا کیئرفلی پلانڈ ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کی پرسیژن جو ہے اس پہ نظر رکھیں، اس کو ڈھونڈیں اگر نہیں مل رہے. Number 2 point, yeah, man has been provided with external guidance and all the requisite intellectual potentials through which to create a new self within himself so that he can qualify for the next stage of the process of creation. So, یہ جو نیو سیلف ہم ایمان کے ذریعے یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں اپنے اندر، یہ ہماری اپنی ایفرٹ ہوتی ہے جس سے وہ ایک نیا بیج ہم بوتے ہیں، پھر امال صالح سے اس کو بڑھاتے ہیں، پھر وہ امال صالح جو بڑھتے جاتے ہیں فیئر آف ڈیتھ کم ہوتا جاتا ہے پرپورشنیٹلی. اور جیسے اقبال نے کہا ہے کہ وہ پھر غیر ممنون بن جاتا ہے. قرآن نے کہا ہے نا کہ غیر ممنون کا اجر غیر ممنون بن جاتا ہے، اور یہ مینیفیسٹ کرتا ہے ہماری اپنی لائف میں. اور اگر دین کا نظام بنے تو یہ تو بڑا گلیئرنگلی سامنے آئے گا. In this stage, Allah has allowed man to act like a creator and to use his free will, i.e. his own choice and intent. The law of requital guides this process of creation. So law of requital ko humne apni side pe leke aana hai, fully conscious ho ke, by helping him to remain focused and concentrated on this aim of being part of Allah's creative process. Therefore, Allah becomes man's wali if man so desires. So Allah ki jo ولی ہونا ہے وہ اوپن انویٹیشن ہے ٹو مین، ٹو آل آف اس. ابھی یہ ہمارا چوائس ہے کہ ہم اس نے جس مقصد کے لیے کریٹ کیا ہے اس کی کریشن میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. ہم ہو رہے ہیں، یہ ایفرٹ اسی کے لیے ہے. The Quran is a complete book of guidance for the human self without which man simply cannot create this new self and then develop it further.
For those who follow this path, their newly acquired inner reality serves as an evidence which strengthens their iman in the hereafter. تو یہ جب ہم پہلا سٹیپ لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر things start falling in place. نیکسٹ ہے اللہ آف دا قرآن ایگزسٹ. یہ فیکٹ ہے. آپ یہ پوائنٹ جو ہے میں نیکسٹ پریزنٹیشن میں کور کروں گا کہ جی اللہ کی ذات جو ہے وہ کیسے مینیفیسٹ کر رہی ہے ہماری اندر کی حقیقت کے اندر جب ہم اس طرف آتے ہیں. He guides the mu'minin through the thick and thin of this worldly life. He is present everywhere in the universe and ensures that his laws establish their results 24/7. Those who genuinely seek truth and guidance need to look within themselves. یہ ہے جو اس کا نقطہ ماسک ہے کہ وہ اندر دیکھیں کہ اندر ہمارے کیا ہے. We form our own reality as we continue to live our life by using our intellect, reasoning and senses. Our reality ceases to exist when we die a physical death, as our body only serves as a medium through which to manifest our reality in the physical world. تو ہماری ریالٹی جو ہے وہ اس وقت جب باڈی کے ذریعے چونکہ اس نے ڈسپلے کرنا تھا اس لیے اس کی فرسٹ فیز جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. پھر نیکسٹ اسٹیج جو ہے اس کے بعد آگے چلے گی. یہ پوائنٹ جو ہے اٹ نیڈس فردر ایلیبوریشن تو ہم نیکسٹ پریزنٹیشن میں اس کو کور کریں گے. Finally, the hereafter exists, whether we accept this or not. The evidence for the hereafter lies within this new self which we acquire through Iman of the Quran and which we then strengthen through Amal Saleh. Thank you very much. میری اپالوجی ہے فار اے ویری لانگ پریزنٹیشن بٹ آئی تھاٹ کہ اس میں کچھ شارٹ کٹ نہ لگاؤں اور آپ کے سامنے جیسے میں نے سمجھا ہے اس کو پورا پریزنٹ کروں.